مرغوب اور محبوب ہو ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس میں ہر چیز شامل ہے، خواہ وہ آپ کا مال ہو، اولاد ہو، جان ہو، عزت ہو۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے راستے میں ہر وہ چیز جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہے اس کو اخلاص کے ساتھ خرچ کریں، خواہ وہ تھوڑی ہو خواہ وہ زیادہ ہو، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے معمولی سے معمولی نیکی بھی آپ کی زندگی میں اہم ہونی چاہیے، اس کو کم تر نہ سمجھیں، اس کو آر نہ سمجھیں۔ اور اس آیت پر عمل کرنے کے صحابہ کی ایک دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری جائیداد میں مجھے جو سب سے محبوب ہے وہ بیرہا کا باغ ہے جو عین مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ نبی کریم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا پانی پیا کرتے، تو اے اللہ کے رسول، مجھے یہ میرے مال میں سب سے محبوب ہے اور اسے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ جو چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ مجھے یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے دل کا قریب ترین مال آپ کی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے اور آپ اس کے ذریعے نیکی کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، مگر وہ اسرائیل نے جو اپنے اوپر حرام کی۔ اس میں یہود کے دو اعتراضات کو رفع کیا جا رہا ہے۔ اعتراض نمبر 1 کہ یہ کیسا نبی ہے جو اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، اونٹنی کا دودھ پیتا ہے اور نبوت کا دعوے دار ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ان کے خیال کے مطابق شریعت میں، ان کی شریعت میں حرام تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کا اپنا غلط دعویٰ ہے، در حقیقت یہ چیزیں ان کی شریعت میں حرام نہیں تھیں۔ یہ حضرت یعقوب کو کوئی مسئلہ تھا، کوئی بیماری تھی، تو ڈاکٹر نے یا طبیب کے مشورے سے انہوں نے یہ چیزیں خود اپنے اوپر حرام کی تھیں، یہ شریعت میں حلال تھیں۔ اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو بیت اللہ ہے یعنی کہ خانہ کعبہ ہے، یہاں اس کی طرف رخ کر کے لوگ کیوں نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ پہلا بیت جو گھر بنایا گیا تھا زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے وہ تو بیت المقدس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا بھی کافی جواب دیا کہ تم غلط سوچ رہے ہو، جو سب سے پہلا گھر زمین پر انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ بیت اللہ میں ہے، اور وہ ہدایت، اس میں دو کوالٹیز نوٹ کیجئے، یہ برکت والا ہے اور یہ ہدایت ہے، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو ہم پہلے پارے میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیت اللہ کے اولین معمار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا لیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو کہ اس گھر میں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، راستے پر امن ہو، اور اس کے پاس جسمانی اور مالی دونوں طاقت ہو، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ اللہ کے راستے سے نہیں روکنا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی ٹیڑھا پن تلاش نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کسی بھی انسان کو غلط طریقے سے گائیڈ نہیں کرنا۔ تمہارے پاس ایک رسپانسبلٹی ہے کہ تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، تم اپنی ذمہ داری سے لوگوں کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو آپ رسپانسبل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے تو علم کو آگے پہنچائیں اور مرضی ہے تو نہ پہنچائیں، بلکہ پھر اب آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کتاب اللہ کے علم کو آگے پہنچائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم تو کتاب کے حامل تھے، تمہارے پاس اللہ کے کتاب تھا، اس کی آیات تھی، اس کا رسول تھا، تو تم کیسے یہ جرت کر سکتے ہو کہ علم کے آنے کے باوجود انکار کر دو؟ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اس کو راہ مستقیم کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، اللہ سے ایسے تقوی اختیار کرو جیسا کہ اسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے،
اور تقویٰ کا لفظی مطلب ہوتا ہے، تقویٰ جو ہے نا، اس کی ڈیفینیشن حضرت عمر نے پوچھا تھا کعب سے کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جیسا کہ آپ ایک ایسے راستے پر چل رہے ہوں جس کی دونوں طرف بہت بڑی بڑی خاردار جھاڑیاں ہوں، اور آپ اپنے کپڑوں کو بچا کر اور اپنے آپ کو بالکل سیف کر کے وہاں سے گزر رہے ہیں، کہیں آپ پھسل نہ جائیں، کہیں آپ کے کپڑے اس سے الجھ نہ جائیں، تو ایسے دنیا سے گزرنا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ تقویٰ کا تقاضا دینی معاملات میں بھی ہے اور تقویٰ کا تقاضا دنیاوی معاملات میں بھی ہے۔ جو دینی معاملات میں تقویٰ ہے وہ کیا ہے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کو جنت آپ کے ہاتھ سے جانے کا خدشہ ہو، یعنی آپ نمازیں اگر چھوڑیں گے، اگر آپ شرک کریں گے، اور اس میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، جس میں نماز نہیں چھوڑنا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کا ناحق مال کھانا یا جادو کرنا یا کسی پر تہمت لگانا، اور یہ چیزیں شامل ہیں، اور کسی یتیم کا مال کھا جانا۔ لیکن دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں تقویٰ کرنا چاہیے۔ تقویٰ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے محتاط روش اختیار کرنی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے ایسی سچویشن میں پڑنے سے جس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ اس صورتحال میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ اگر آج کے دور میں ہم بات کرتے ہیں تو جیسے لڑکیاں اور لڑکے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ کزنز ہیں، آپس میں بیٹھ کے باتیں شاتیں کر لیں، کوئی نہیں، بچے ہیں۔ تقویٰ کے یہ خلاف ہے چیز۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ آپ نقصان میں پڑنے سے پہلے خود کو بچائیں، بجائے اس کے کہ آپ نقصان میں پڑیں۔ اسی طریقے سے تقویٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اوور سپیڈنگ نہ کریں اور رولز کو فالو کریں۔ تقویٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اگر مثال کے طور پر کوئی کسی جگہ پر بجلی کی ننگی تار ہے اور آپ اس کو ایسے ہی استعمال کرتے جا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی اس میں کل سوئچ لگا لوں گی، آج لگا لوں گی، تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج کرنٹ نہ پڑے لیکن آپ کے بچے کو نقصان ہو جائے۔ تو تقویٰ ایک لائف سٹائل ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کے گھر میں دیور ہیں، جیٹھ ہیں، آپ کے اپنے میل کزنز آپ سے ملنے آتے ہیں، تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت ان سے فرینک نہ ہوں، ان سے بات چیت نہ کریں، بلکہ ضرورت کے تحت اپنے آپ کو سیف رکھیں، ریزرو رہیں۔ تو تقویٰ اس میں یہ جو ہے ایک پورے کا پورا لائف سٹائل ہے۔ دیکھیں، اگر کبھی آپ نے انٹرنیٹ کے حوالے سے یہ کبھی نہ کبھی آپ کے مائنڈ سے یہ خبر ضرور گزری ہوگی کہ کوئی بندہ ایک بڑی خطرناک جگہ پر سیلفی لینے کی کوشش میں گر کر مار گیا، جیسے کہ کوئی دریا میں گر جاتے ہیں، کوئی اونچی بلندی سے گر جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں اگر آپ ایک ورڈ میں اس کو بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ آلویز کیپ یور سیفٹی بیلٹ آن۔ جیسے آپ اپنی گاڑی میں سفر کرتے وقت اپنی سیفٹی بیلٹ لگاتے ہیں، حالانکہ ہر گاڑی کے سفر میں آپ کو حادثہ نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے آپ نے اپنی سیفٹی بیلٹ کو رکھنا ہے۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا میں، دین کے معاملات میں، اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے انسانوں کے ساتھ تعلق بنانے میں، اپنے بچوں کی تربیت میں آپ نے ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو سیف ایج پہ رکھیں، اپنی سائٹ سیکیور رکھیں، پھر آپ زندگی گزاریں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نقصانوں سے بچائیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تقویٰ کا ایک پھر کیسے سیفٹی بیلٹ آپ کے اندر اڈاپٹ ہوگی کہ آپ فرما بردار ہوں۔ جب آپ کو اللہ کا حکم مل جائے تو آپ نے اپنا سر جھکا دینا ہے۔ اگر آپ اپنا سر نہیں جھکاتے اور سرکش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تقویٰ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلام کا یعنی اطاعت کا اور تقویٰ کا آپس میں بڑا گہرا لنک ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 103، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تقویٰ یا اس دنیا جو ہے نا، اس ہاؤس آف ڈینجرس، یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر جائیں گے تو آپ کو بالکل آسانیاں ہیں، کبھی آپ کو پریشانیاں ہیں، کبھی کوئی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ایمان کے لیے بھی بہت سے خطرات ہیں، اور خاص طور پہ آج کے دور میں تو دجالی فتنوں کا دور ہے کہ چیزیں دکھائی کچھ جاتی ہیں، ان کی اصل حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں بہت احتمال ہے کہ ہم آگ کے گھڑے میں گر جائیں گے اپنی خواہش کے پیچھے چل کے۔ ہمیں علم کا سہارا لینا ہے، اور یہ میں آپ ہمیشہ کہا کرتی ہوں، آپ کو بھی اور خود اپنے آپ سے بھی، کہ جتنا یہ فتنوں کا دور ہے، اگر ہم اپنے بچوں کے سچے خیر خواہ ہیں تو ان کو ایک شیلڈ دے کر اس فتنوں کے دور میں گھر سے باہر نکالیں، اور وہ شیلڈ قرآن کی شیلڈ ہے کہ اس کو علم ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہی ہمیں ریکمینڈ کیا کہ
سب مل کر اللہ کی رسی یعنی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے بازی میں مت پڑو، کیونکہ تفرقے بازی اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کرو کہ جب تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے اور تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو الفت سے جوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت اختیار کرو۔ تو اس کا آپ کانسیپٹ کو سمجھیے کہ ایک طرف آگ کا گھڑا ہے اور ایک طرف آپ لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرے کو دھکا دے کے آگ میں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک رسی لٹک رہی ہے، تو اس رسی کو سب مل کر تھام لیں تاکہ آپ اس آگ سے بچ جائیں۔ اگر آپ اس رسی کو نہیں تھامیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اپنا خود نقصان کریں گے۔ تو اگین کتاب اللہ سے جڑنا ہماری کتاب اللہ سے جڑنا آپ کی اپنی سیلف فیور ہے، آپ اپنے خود فیور کرتے ہیں جب آپ اللہ کی کتاب سے جڑتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں ایک ریکمینڈڈ جاب دی ہے، ایک جاب آفر دی ہے، جیسا کہ کسی بڑی کمپنی میں آپ کو جاب ملتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ انسینٹیوز بھی بڑے ہیں، بڑا مقام ہے اور بڑا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو انسانوں کو خیر کا حکم دے، برائی سے روکے اور اچھائی کا حکم دے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ فلاح پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نیکی کا حکم دینے کی کسی بھی کیپیسٹی میں ہوں، آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے، آپ نے برائی سے روکنا ہے۔ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو اسی صورت میں آپ مفلحون ہوں گے، ادروائز آپ کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نظر میں معزز ہونے کے لیے ایک انسان کو صرف کھانے پینے کپڑے اور ان چیزوں سے آگے نکلنا ہوگا، اس کو دوسرے انسانوں کے لیے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس کو روکیں، کیونکہ اگر آپ غلط کو غلط نہیں کہتے تو انسانوں میں اور جانوروں کے معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جانوروں اور انسانوں کے معاشرے میں فرق ہی اس چیز کا ہے کہ انسان غلط چیز کو نہ صرف یہ کہ فیل کرتے ہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سے اس کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اختلاف نہیں کرنا، بلا ضرورت اختلاف نہیں کرنا، انڈیویجول ڈفرینسز یعنی ذاتی اختلافات کی بنیاد پر دوسرے انسانوں کو دین کے راستے سے چلنے سے روکنا نہیں، کیونکہ اور نہ ہی اپنے آپ کو دین اسلام سے باہر نکالنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلافات نہیں کرنے، ادروائز آپ کو پھر اللہ تعالیٰ ناپسند کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس دن، وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، تو آج عذاب کا مزہ چکھو، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم برحمتک، آپ، اور کئی چہرے اس دن ایسے چمکتے اور دمکتے ہوں گے کہ تم ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی محسوس کرو گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن باسی ہوں گے اور وہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان کو یقین ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے، کہ آج ہمیں دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے آپ کے چہرے کا میک اپ قیامت کے دن آپ کے اعمال کے ساتھ ہے۔ جس کے دل میں جتنی اللہ کی محبت کی روشنی ہوگی اتنا ہی اس کا دل روشن ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو اپنا رب مان کر سب سے اوپر اسی کو رکھو، کیونکہ یہی ہے تمہارا سب سے بڑا دوست۔ آیت نمبر 110، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیوں تم بہترین امت ہو؟ کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم ان کو برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے مومن بھی ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والی جماعت دی بیسٹ کا ٹائٹل ون کرتی ہے۔ اگر آپ نے جتنی بھی جابس اس دنیا میں ہیں ان میں سب سے ہائیلی پیڈ جاب وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک تھکاوٹ پر ان کو اجر دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اجر ہمیں اکٹھا ملے گا قیامت کے دن، اس وقت ہمارے ہاتھ میں کوئی اجر نہیں، کوئی پیسہ نہیں، اور ہم جلدی مل جانے والی دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں اور اس کام کے لیے اپنے پاس وقت نہیں نکالتے۔ اللہ فرماتا ہے
یہ جو کافر ہیں یہ صرف تمہیں باتیں ہی سنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ تو جب نیکی کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، لوگ آپ کو باتیں سناتے ہیں تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کیجیے اور اس کو دل پہ نہ لگایا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ تو صرف تھوڑی تھوڑی سی تمہیں، یہ اہل کتاب صرف تمہیں تھوڑی تھوڑی سی پریشان کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ تمہیں کچھ نقصان یا تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلانے میں ان کو کافی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ان کی شیلڈ نہیں بن سکتے۔ اس دنیا میں ہمارے اندر یہ ایک غلط سوچنے کا انداز ہو جاتا ہے، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی تھوڑی سی طاقت ہے یا تھوڑا سا ہمارے پاس سفارشیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے لمبے ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے ذہن میں یہی باطل عقائد تھے کہ اس دنیا میں ہمارے انفلوئنسز ہیں، ہماری بات مانی جاتی ہے، لوگ ہمارے آگے بول نہیں سکتے، تو قیامت میں بھی ہم اسی مقام کو لے کر اٹھیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم قیامت والے دن ہمارے پاس تنہا آؤ گے جیسے تم پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے۔ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو نہ تم کوئی حاجی صاحب تھے، نہ تم کوئی ڈاکٹر تھے، نہ تم کوئی سیٹ صاحب تھے، نہ تم کوئی ایم این اے تھے، ایم پی اے تھے، نہ تم کوئی پرائم منسٹر تھے۔ تم بغیر کسی ریلیشن کے دنیا میں پیدا ہوئے تھے، تمہیں ایسے ہی واپس لوٹنا ہوگا۔ اللہ سے جس کا تعلق مضبوط نہیں، اس کا قیامت کے دن بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے ان کی مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں ایک ہوا جیسی ہے جس میں کہ سخت سردی ہو اور وہ کسی ایسی قوم کی خود کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو وہ اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود پہ خود ظلم کرتے تھے۔ تو دنیا میں جو آپ نے کیا وہ نیکیوں کی صورت میں ہو، وہ آپ کی دنیاوی اچیومنٹس کی صورت میں ہو، وہ آپ کے بینک بیلنس یا پیسوں کی صورت میں ہو، اگر دنیا میں ہی جی لگا لیا، اسی کو اپنا مطمئن نظر بنا لیا، تو قیامت کے دن آپ اپنے عملوں پہ کسی چیز کو بھی کلیم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس کی مثال دے کر بات کو سمجھایا ہے۔ دنیا میں بھی تو ایسا ہوتا ہے اکثر کہ انسانوں کی کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، کبھی سیلابوں سے، تو کبھی تیز ہواؤں سے، تو کبھی آگ لگنے سے، تو کبھی زلزلوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدرتی آفات اسی چیز کی علامت ہے نا کہ تمہاری بڑی مٹیریل بلانگنگز، بڑے بڑے محلات، پلازے، وہ پلک جھپکتوں میں زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی قیامت کے دن تمہاری اپنی جتنے بھی تم نے خیالی پلاؤ بنا رکھے ہیں ان کی بھی حقیقت کھل جائے گی۔ سورۃ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص جس نے کہ اللہ کو راضی کیے بنا دنیا میں زندگی گزاری اور قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو پھر ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے سراب تعمیر کیا تھا اور وہ سراب قیامت والے دن جا کر تحلیل ہو جائے گا ہوا میں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے۔ تو سب سے بڑی سیلف کیئر کیا ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کو پہچانیں اور پھر اپنی ذات سے اس کی ریکوائرمنٹ کو پہچانیں۔ اگر آپ یہ سیلف کیئر نہیں کرتے تو پھر آپ سے بڑا اپنا، سب سے بڑے تو آپ اپنے دشمن خود ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو آگ سے ہی نہیں بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ خاص طور پر کفار کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور خاص طور پر یہ ان لوگوں کو نصیحت ہے جو کسی ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ مسلمز نہیں ہوتے۔ تو آپ کے ساتھ دوستی کا، ولایت کا تعلق کس کا ہونا چاہیے؟ صرف مؤمنین کا۔ کافر جو ہیں وہ آپ کی دوستی یا آپ کے رازوں کو شیئر نہ کریں۔ یہ بہت پتے کی بات ہے۔ وہ بندہ جو آپ کا بدخواہ ہو، وہ بندہ جو آپ کا خیر خواہ نہ ہو، اس بندے کو اپنے راز نہ دیں۔ اس کے ساتھ چلنے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ان کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کریں۔ اس کی مثال یوں لیں گے، مثلاً آپ کسی ایسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں، تو کرٹسی میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو انوائٹ کریں ان کی کسی پارٹی میں تو آپ کرٹسی میں جا کے اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی برتھ ڈے پارٹیز یا اس طرح سے کہ ان کو اپنے گھروں میں بلا رہے ہیں، آپ اپنے راز دکھا رہے ہیں، آپ ان سے مشورے کر رہے ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا۔
آپ ان کی عیادت کر سکتے ہیں، آپ ان کی کسی خوشی میں ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں، اگر آپ کے ہمسائے ہیں آپ اپنے کھانوں میں ان کو شریک کر سکتے ہیں، یہ ہمارے نبی نے کیا، عیادتیں کیں، ان کو تحفے بھیجے، مثلا اگر وہ ہمسائے تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کاروبار کے معاملات بھی کیے، لین دین بھی کیے، لیکن مسلمانوں کے جو راز تھے وہ صرف مسلمانوں تک ہی ہوتے تھے، اور یہی قرآن نے ہمیں سمجھائی ہے بات۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بدخواہ ہیں اور مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، مسلمانوں کی ترقیوں پر جالس ہوتے ہیں، ان کا اور مسلمانوں کا عقیدہ اور اعتقاد سیم نہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان سے محتاط رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک ایسا جو مومن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کبھی بھی اس کے دل میں بغض یا نفاق نہیں رہ سکتا، ٹک ہی نہیں سکتا، ایمان کے ساتھ اس کی بہت بڑی ڈسینٹمنٹ ہے۔ ایمان اور بغض یا نفاق ایک دل میں نہیں رہ سکتے، مومن صاف دل کا مالک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم ایسے سادہ لوگ ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، لیکن وہ ایسے منافق ہیں کہ وہ تمہارے منہ پر تو تمہارے ہیں اور تمہارے پیچھے تمہارے خلاف نفرت کرتے ہیں، اور اس قدر نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل موتوا بغیظکم، تمہیں مسلمانوں سے اتنا ہی غیظ و غضب ہے، دل میں مسلمانوں کی ترقیوں پر شدید نفرت کا اظہار ہے۔ تو یہاں پہ قرآن ایک ایسا کیریکٹر ہمارے سامنے انٹروڈیوس کرواتا ہے جو کہ کسی انسان سے ظاہری طور پر شدید محبت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن در پردہ اس سے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ تو ایسے انسان سے نپٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 نصیحتیں کی ہیں۔ نمبر 1، ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا، لیکن ان کو اپنی سیدھی بھی نہیں سنانی، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے ساتھ لڑنا بھڑنا نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کی میں آپ کو کیریکٹرسٹکس بتا دیتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو ٹریس کرنا آپ کو اپنی زندگی میں آسان ہو جائے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے منہ پر تو آپ کے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے آپ کی چگلیاں لگاتے ہیں، آپ کی نقصان کی کوشش کرتے ہیں، ان کو آپ کی ترقیاں بڑی بری لگتی ہیں اور آپ کی برائیوں پر خوش اور آپ کی نقصانوں پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے نپٹنے کا طریقہ قرآن بتاتا ہے۔ نمبر 1، ان کو اپنا راز نہیں دینا، ان کے ساتھ رازداری کی کوئی تعلقات شیئر نہیں کرنے، حتی الامکان ان سے ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان سے لڑنا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، یہ 2 ورڈ یاد رکھیے گا، ان تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی۔ صبر کا مقام پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک اس مقام پر بھی ہے کہ جب آپ نے رشتوں کو نبھانا ہے، جب آپ نے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، آپ کے کلیگس ہوں، آپ کے فرینڈس ہوں، آپ کے کچھ ایسے رشتہ دار ہوں جو ناقدرے ہیں، جو آپ کی زندگی میں پریشانیوں کا باعث ہیں، تو ان سے پھر آپ نے ان 3 اصولوں کے تحت چلنا ہے۔ نمبر 1، ان سے راز نہیں شیئر کرنے، نمبر 2، ان کی بد اخلاقیوں پر صبر کر جائیں اور تقویٰ کریں، یعنی وہ اگر آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہپوکریسی سے چل رہے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے صبر کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور اچھے حالات کا انتظار کرتے رہنا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی چالیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ لیکن اگر آپ ان کو جواب، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے، ان کے ساتھ ایک آدمی جھگڑ رہا تھا، تو حضرت ابو بکر بھی خاموشی سے اس کو سنتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی خاموش ہو کر مسکراتے رہے، ان کے پاس ہی تھے۔ تو جب تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو جواب دے دیا تو اللہ کے نبی وہاں سے چل کھڑے ہوئے، تو حضرت ابو بکر نے بعد میں ان سے کہا کہ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ وہاں پہ کھڑے رہے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ چل پڑے، تو آپ نے فرمایا جب تک وہ تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ تو اس لیے صبر کے ذریعے ہی اللہ کی مدد آتی ہے، اور پھر اگر آپ نے ان کی بد اخلاقیوں کے جواب میں وہ گالیاں نکال رہے ہیں، آپ نے بھی نکالنی شروع کر دی، تو پھر ان کا ضرر، ان کی تکلیف، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ان کی شرور سے نجات دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے سے نکل کھڑے ہوئے اور مومنوں کو جنگ کے لیے مورچہ بندیوں پر بٹھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کا وقت ہے؟ غزوہ بدر میں، جب اب میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں، کیونکہ اب آگے سورۃ آل عمران میں بہت لمبی چوڑی کمنٹری آپ پڑھنے والے ہیں غزوہ احد کے بارے میں۔ غزوہ احد جو ہے یہ غزوہ بدر کے 1 سال بعد ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں 70 مسلمان مارے گئے تھے، اور غزوہ بدر میں
ذلت آمیز شکست ہوئی تھی کفار کو، 70 قتل ہوئے تھے، 70 مارے گئے تھے. تو مشرکین نے جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا. تو اس طرح انہوں نے 3000 کا لشکر مسلح کر کے جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. بعض نے مدینہ میں رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا، جبکہ بعض پرجوش نوجوانوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے میدان سے نکل کر لڑنے پر اصرار کیا. آپ نے ان کی رائے کے مطابق 1000 کی جمعیت لے کر نکلے. مقام شوط پر عبداللہ بن ابی جو اس وقت منافقین کا سردار تھا، اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ آیا، تو جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو ثابت قدمی بخشی. تو یہاں پر اس واقعے کے ذکر میں کے ریفرنس میں اللہ بتاتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹی دیکھیے کہ آپ اپنی ٹیم کا مورال ہائی کرنے کے لیے اپنی ٹیم سے بھی پہلے اٹھے ہیں اور ان کو جا کر مورچوں پر بیٹھا رہے ہیں. یہ ضروری ہے جنگی حکمت عملی. تو جب آپ کوئی بڑا کام آپ کے سر پر ہو تو یہ کبھی بھی نہ کیا کریں کہ آپ بغیر حکمت عملی کے اور بغیر پلاننگ کے اس کام کو کرنے لگ جائیں. جب آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس ڈیڈ لائنس ہوں، آپ کے پاس پراپر روڈ میپ ہو، اور آپ اس کے ذریعے آپ نے اپنی اویلیبل کیپیسٹی میں اس کے لیے بہترین تیاری کی ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی، اور وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. صبح سویرے اٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سمیٹنے کا ذریعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے. تو جو صبح کے وقت آپ کام کرتے ہیں اس میں وقت کے اعتبار سے بھی اور آپ کی انرجیز کے اعتبار سے بھی برکت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تم میں سے 2 جماعتیں حوصلہ ہار دینے کا ارادہ کرتی تھیں، وہ کون سی 2 جماعتیں تھیں؟ وہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے 2 قبیلے تھے جو کہ عبداللہ بن ابی کی واپسی کا سوچ کر بڑے دل شکستہ ہو گئے تھے اور انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تم ظاہری اسباب پہ فوکس کرتے ہو، ایمان پہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو کہ مدد اللہ کی ذات دیتی ہے. کسی انسان کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے سے آپ کی زندگی میں فرق نہیں پڑنا چاہیے. فرق پڑنا چاہیے آپ کے اللہ کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے سے. کسی انسان پہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی رلائے نہ کیا کریں کہ دنیا کے سارے سہارے عارضی سہارے ہیں. جب مسلمانوں نے دل تنگ کر لیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مومنوں کا مرال ہائی کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو اگر یہ 300 لوگ گئے ہیں تو اللہ 3000 فرشتے آسمان سے بھیج کر بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، اس لیے دل چھوٹا نہ کرو. اب میں نے جو 2 ورڈ آپ کو پیچھے یاد کروائے تھے انہی 2 ورڈز کو پھر ریپیٹ کیا گیا ہے. آیت نمبر 125، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو انڈورس کیا ہے، اس کی بات پر ثبت مہر ثبت کی ہے. کیوں نہیں؟ اگر تم صبر اور تقوی کرتے رہو گے. صبر اور تقوی اللہ کی مدد کے حصول کے ذرائع ہیں. تو تقوی جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ محتاط روش کے ساتھ پلاننگ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں. تو یہ 2 عادتیں ہمارے کردار میں ہونی چاہیے. مشکل حالات سے نکلنے کے یہ 2 بہت بڑے ہتھیار ہیں، صبر، نماز اور تقوی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. مثال کے طور پر وہ چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر کسی کو کوئی فائنینشلی وہ بہت پرابلم میں آ گیا ہے تو صبر کرے اس سچویشن پہ، نماز مانگے، نماز سے مدد مانگے، لیکن وہ اس صورتحال میں سود کھانے سے یا کوئی بھیک مانگنے سے، حرام ذرائع آمدن سے اپنے آپ کو تقویٰ کرے اور پھر اللہ کی مدد آئے گی. ادروائز یہ بھی ایک آزمائش ہے، آپ کو اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اگر تم صبر اور تقویٰ کرتے رہو گے تو اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. تو یہ اصول قیامت کے دن تک کے لیے اب سیٹ ہو گیا کہ اگر آپ صبر اور تقویٰ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اگر وہی تقویٰ ہوگا جو کہ بدریوں کا تھا تو پھر آج بھی آسمان سے فرشتوں کی صورت میں اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر اور تقویٰ کی بات کرنے کے بعد فرمایا کہ حقیقت یاد رکھو کہ کوئی بھی مومن اس دنیا میں اللہ کی مدد کے سہارے کے بغیر نہیں ہے. جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے تب میں اس کے قریب ہوتا ہوں. تو یہ فرشتے اور یہ سارا کچھ تو تمہارے دلوں کو تسلی دینے کے لیے ہے.
در حقیقت اللہ ہی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے مدد کرے تو اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، نہ کہ کسی بھی ظاہری اسباب پر. تو جو سب سے اوپر مدد کا سورس ہے اس تک رسائی حاصل کرو اسے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تاکہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا ہے، انہیں ذلیل کر دے. اے نبی تیرے اختیار میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں، یا تو اللہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ یقیناً وہ ظالم ہے، بے شک وہ ظالم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیر معونہ ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے 70 صحابہ جو کہ رسول پاک کے ٹرینڈ قراء تھے، ان کو کچھ قبائل لے گئے تھے اور انہوں نے دھوکے سے لا کر ان کو قتل کر دیا تھا. تو یہ چھوٹے سے مسلمانوں کی کمیونٹی میں وہ بہت بگ آپ کہہ لیں یہ اسکار تھا. مسلمانوں کو بڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹیچر بڑا دکھ ہوا اپنے ان اسٹوڈنٹس کی شہادت کا. تو پھر آپ نے ان کے صحابہ اور ان کے لیے نماز کے بعد بد دعا کیا کرتے تھے. اور دوسرا جو جنگ احد میں مشرکین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیونٹی کے 70 لوگوں کو شہید کر دیا تھا، آپ نے ان کے لیے بھی ان کا نام لے کر دعائے قنوت شروع کی. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں آیتیں نازل کیں جو کہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دعا کبھی رد نہیں کی. قرآن کہتا ہے کہ نبی نے نماز میں دعا کی. اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا کہ نبی آپ کے کہنے پہ کسی کو میں عذاب نہیں دے سکتا، آپ کے کہنے پہ میں کسی کو عذاب سے چھوڑ نہیں سکتا. آپ کی یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو. ہدایت اور ثواب یا کسی کو معاف کر دینا یا عذاب دینا یہ میرا اور میرے بندے کا پرسنل میٹر ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر یا انوالو نہیں ہو سکتا. سمجھ لیا ہم نے؟ یہ قرآن کی آیت نمبر 128 ہے. آپ بے شک خود بھی جا کر اس کو کھول کر پڑھیں گی سورۃ آل عمران کی، تو اس کا یہی مطلب اور مفہوم نکلے گا کہ اے نبی آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار یا عمل دخل نہیں ہے. یعنی کہ دوسری صورت میں ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اے نبی. ہم اپنی مرضی سے جس کو بھی چاہیں گے عذاب دیں گے، جس کو اپنی مرضی سے چاہیں گے ثواب دیں گے. آپ کسی کے بارے میں دعا یا بد دعا کر کے ثواب یا عذاب سے اس کو چھٹکارا دلا نہیں سکتے، کیونکہ اٹس آل دا میٹر آف ہز پرسنل چوائس. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، آگے چلیں تو آیت نمبر 133 پہ آتے ہیں ہم. خوبصورت قرآن پاک کا اس میں ایک مقام ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے اور دوڑ لگاؤ اللہ کی جانب، بخشش کی جانب اور اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور وہ متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے. کون سے متقین؟ ہاں جی، یہ دیکھیں کہ وہ جنت ایک ایسی ہاؤسنگ سکیم، ایک ایسا بگ آپ کو اپرچونیٹی مل گئی گھر لینے کی اس جنت میں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ لمیٹڈ سیٹس ہیں، ان لمیٹڈ سیٹس ہیں. ہر بندہ اس میں اپنی سلاٹ ریزرو کروا سکتا ہے. یہ خصوصیات اپنے اندر بیئر کریں. کوالٹیز کو نمبرنگ میں نوٹ کیجیے. وہ لوگ جو تکلیف اور خوشی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، تکلیف اور خوشی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اس میں اللہ کے راستے پر خرچ کرنا اور اس کی مخلوق پر خرچ کرنا بھی ہے، اس میں اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہیں. یعنی نیکی کے راستے میں اپنی ایفرٹس اور اپنا مال خرچ کرتے ہی رہیں، خواہ آپ اچھا فیل کر رہے ہیں یا برا فیل کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ زندگی میں کوئی بھی اچھا کام حاصل کرنے کے لیے آپ کو ثابت قدم ہونا ہوتا ہے، آپ کو پرسسٹنٹ ہونا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن نیکی کر لیں اور ایک دن چھوڑ دیں. پھر نمبر 2، کاظمین الغیظ، اپنے غصے کو قابو کرنے والے ہیں. تو جنت میں جانے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان کو غصہ نہ آئے، ان کو غصہ بھی آتا ہے. وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ دل میں بغض بھی محسوس کرتے ہیں لیکن ان کو اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑتا ہے لوگوں کو معاف کر کے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والا شخص وہ شخص ہے جو کہ ایک عام انسان ہے میرے اور آپ جیسا، کہ جس کو تنگی اور تکلیف کے وقت خرچ کرنے میں تھوڑی سی کنجوسی بھی دل میں آ جاتی ہے اور اس کو غصہ بھی بڑا چڑھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غصہ تو آ گیا لیکن غصے کو قابو کرنا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے مخالف کو جنگ میں پچھاڑ دے. پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑے. غصے کے وقت اپنے کو پہ قابو ڈالنا ہے. اور غصے سے ریلیٹڈ جتنے بھی بدصورت ریاکشنز ہیں، گالیاں نکالنا، تھپڑ مارنا ایک دوسرے کے خلاف،
یہ اسلامنگ دا ڈورز اور زور زور سے اونچی اونچی چیخنا اور چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹکنا، اور اس طرح سے یہ سارے بدصورت رویوں سے خود کو بچائیں۔ قزم کا لفظی مطلب ہوتا ہے جیسے کسی کو وامٹ نہیں ہو رہی ہوتی اور وامٹ کو وہ روک کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنے اندر کے اضطراب کو اپنے اندر ہی رکھنا ہے، اس کو باہر نہیں نکلنے دینا۔ تو ایسا بندہ پھر کیا کرے گا؟ وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، فاحشہ کا لفظ ہے یعنی حدود شکنی، آپ جس بات سے مغلوب ہو کر کبھی کوئی غلط چیز دیکھ لی، کہ غلط لفظ بول دیا، کبھی کسی لڑکی اور لڑکے نے غلط ریلیشن دوستی کی صورت میں قائم کر لیا، تو اللہ سے بخشش مانگیں، لیکن جانتے بوجھتے اپنی غلطی پر اصرار نہ کریں۔ جب آپ یعنی تو قرآن ہمیں یہ کریکٹر دیتا ہے کہ وہ ہائیلی فلیکسیبل ہوتا ہے، ہی از ریڈی ٹو چینج، ہی از ریڈی ٹو اپ گریڈ، ہی از ریڈی ٹو چینج ہم اکارڈنگ ٹو دا سچویشن۔ اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہی رہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہی رہیں، بالکل ایسے ہی کہ بعض بچے جو اسکول میں جاتے ہیں نا تو ہم اس کا سر جوؤں سے صاف کر دیتے ہیں، اگلے دن پھر جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی اس دنیا کی زندگی ہے ہی ایسی، آپ نے ایک دن منہ دھویا، اگلے دن آپ کے منہ سے پھر اسمیل آئے گی صبح اٹھ کے جب تک دانت صاف نہیں کریں گے۔ تو آپ کو مسلسل بنیاد پر خود کو ہر روز اپنا غسل لینے کی ضرورت پڑتی ہے نا، ہم ایک دن نہا لیا تو کافی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو مسلسل اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی صلاحیت، اپنی چیزوں کا جائزہ لیں۔ تو یاد رکھیں ہم نے ہر سچویشن میں اللہ پازیٹیولی خرچ کرنے والا ہونا ہے، کہ یو کین ناٹ اچیو سم تھنگ گریٹ ان یور لائف وین یو ورک اونلی دوز ڈیز وین یو فیل گڈ۔ جب بھی آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، خرچ کریں۔ غصہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غصے کو قابو کرنا سیکھیں۔ اگر کبھی آپ سے غصے سے بدصورتی کے رویے کا اظہار ہو ہی جاتا ہے تو معافی مانگ لیں، معاف کر دیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو معاف کر دیں، اگر آپ سے ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیں، اور پھر اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو گیا ہے تو استغفر اللہ پڑھ لیں، اور اپنے جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہ کریں، ورنہ آپ شیطان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ گناہوں پر اصرار نہیں کرنا، ضد میں نہیں آ جانا، اڑ نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت بھی دے گا، جنتیں بھی دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو ایک ورڈ میں یاد رکھیے گا کہ امپرفیکٹ لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، صرف ایک انداز کے ساتھ کہ ان کے اندر اپنے آپ کو چینج کرنے کا ایک حوصلہ ہو، اس ابیلٹی کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم نامکمل ہیں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں، لیکن جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ پرفیکٹ ہیں تو پھر تو ضرور ہی آپ کی گروتھ وہیں پہ رک گئی۔ جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ ابھی میں اور آگے بڑھ سکتی ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے آپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سی جماعتیں گزر چکیں، انہوں نے زمین میں سیر کی تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم دبو نہیں، تم خوف زدہ نہ ہو۔ دو ورڈ یاد رکھیے گا، تہینو، وہن سے لفظ نکلتا ہے، وہن کا مطلب ہوتا ہے سست پڑ جانا، جس کو آپ اپنے لفظوں میں کہتے ہیں لیزینس، سی نو ٹو لیزینس۔ جنت میں جانے والا انسان دوڑ لگانے والا ہوتا ہے، جنت میں جانے والا شخص بڑا ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ غم جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر انسان کی انرجیز کو ڈرین کرتا ہے، کہ جو ہو چکا اس پہ آپ اسی کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ آپ آج کو بھی برباد کر رہے ہیں اور مستقبل بھی خراب کر رہے ہیں، اور آپ کسی کو مس کر رہے ہیں، کوئی مر گیا تو اس کو مس کر رہے ہیں اور اس کا غم دل کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار میں لاس ہو گیا، آپ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سستی اور غم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو آپ یہ نوٹ کیجیے گا کہ آپ کو کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، آپ کا کپڑے چینج کرنے کو جی نہیں چاہتا، آپ کا گھر صاف کرنے کو جی نہیں چاہتا، آپ اپنی روٹین کے کام بھی نہیں کر سکتے اس غم میں، اور آپ اس کو بالکل جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اب میرا آج دل نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ میرا بھائی جو ہے وہ دوسرے شہر چلا گیا ہے، میں تو اس کو بڑا مس کر رہی ہوں، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ دوسرے ملک چلے گئے ہیں، میں تو ان کو بڑا مس کر رہی ہوں۔ مس کرنا بھی دراصل غم کی ایک دوسری فارم ہے۔ تب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر جو سر جھکانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہر حال میں ایکٹیو رکھتے ہیں۔ تو دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اگر ایمان ہے تو سستی نہیں کرنی، غم نہیں کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم اور حزن کی دعا سے نکلنے کی دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور شیطان انسان کو سستی اور غم کے ذریعے بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو سستی آ رہی ہو، غم آ رہا ہو، سستی آ رہی ہو، تو کیا کریں؟ اٹھیں، ایکٹیو ہوں، ہاتھ منہ دھوئیں، کپڑے چینج کریں، گھر صاف کریں، آپ اپنے آپ کو کافی حد تک بہتر محسوس کریں گے۔ اگر غم آ رہا ہے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت سے تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو غم سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی شفا ہے، جس میں سے سب سے ہلکا وہ غم ہے جو کسی کے دل کو بلا ضرورت لگ جاتا ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے خزانوں میں سے ایک تسبیح ہے، اور جنت کے ایک دروازے کا نام بھی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اب مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہو چکے ہے، مسلمان جنگ احد کے غم میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے اب نکلنے کے لیے، جو ٹراما ہوتا ہے نا، ہمیں صدمہ لگ جاتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی چوری ہو گئی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی آپ کو، یعنی اگین وہی جو ہماری نگیٹو چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، ان کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، جس کو کہ ہم سائیکالوجی کی زبان میں کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس. جو ٹراما سینٹرز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لوگ کسی خاص صدمے کے بعد اس چیز کو دل سے اتنا لگاتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر جو ہے اپنا بیلنس آؤٹ کر دیتے ہیں، کوئی پاگل ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. اور اگر آپ پاگل خانے میں جا کر کیس اسٹڈیز کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میجورٹی لوگ وہاں پر صدموں کے بعد پہنچے ہوتے ہیں، کہ کسی کو اس کے خاوند نے چھوڑ دیا، اسے بہت محبت کرتی تھی تو وہ عورت پاگل ہو گئی، کوئی کسی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو وہ عورت پاگل ہو گئی، کہ کوئی حادثہ آ گیا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمیں سمجھایا کہ ٹراما سے خود کو نکالنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کو اگر زخم لگے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس ٹرامیٹک اسٹریس مینجمنٹ کو ورڈز میں دیکھتے ہیں نمبرنگ میں. تو نمبر 1 کہ جب آپ کو ٹراما ہو، مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی صدمے کی کیفیت پہنچی ہے، آپ اپنے خاوند سے محبت کرتی تھیں، آپ کا خاوند آپ کو چھوڑ گیا، آپ کا خاوند دوسری شادی کر لی، بچوں کو چھوڑ دیا، باپ مر گیا، کوئی اس طرح سے حادثے ہو گئے، ٹریفک حادثہ ہو گیا، ساری فیملی چھوڑ کر چلی گئی، اس قسم کے جو حالات ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ٹراما کی کیفیت ہوتی ہے، اس ٹراما کی کیفیت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صدموں کے بعد پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی خودکشیاں کر لیتے ہیں، کوئی اس طریقے سے دوسرے پاگلوں کی سی حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 تو یہ فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ رکھو. نمبر 2 کہ اگر آپ کو کوئی مثلاً کہ کسی کو طلاق ہو گئی ہے، کسی کو کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، بہت سے کیسز میں بہت سی ایسی باتیں ہم نے دیکھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس ویژن کو براڈ کریں اور دیکھیں کہ اس تکلیف میں آپ اکیلے نہیں ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو زخم لگے اور آپ کو بڑا دکھ ہوا مسلمانوں غزوہ احد میں، تو تم سے پہلے ان کفار کو بھی زخم لگ چکے ہیں. اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے مسلمانوں کی تو ان کی بھی تم توڑ کے آئے تھے. اگر مسلمانوں تمہارے عزیز و اقارب دنیا سے گئے ہیں تو ان کے بھی گئے تھے. اگر تمہاری عورتیں بیوہ ہوئی ہیں تو ان کی بھی ہوئی تھیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سینے سے لگایا جائے. آپ لوگ دیکھیں کہ آپ اکیلے اس تنہا نہیں ہیں اس تکلیف میں، تو آپ کو صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کچھ خوشی، غم، دکھ، سکھ، یہ سب پارٹ آف لائف ہے، تو اتنا اس چیز کو اپنے دماغ پہ سوار مت کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آزمائش بھی تو تھی نا، تاکہ تم لوگوں کو صبر کے بعد اجر ملے. اور پھر تیسری چیز اس میں جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ تم لوگوں کو اس سے پہلے پتہ تھا کہ عبداللہ بن ابی تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے، اور کس طرح اس نے تمہیں عین تکلیف کے وقت چھوڑ دیا، تو تمہیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کرنے کا موقع ملا. تو اس چیز کو کمپلیٹلی برا نہ کہیں. جب کوئی صدمہ آتا ہے تو ٹرن دا ٹیبل اوور، اور اس کی جو نگیٹو سائڈ ہے اس کو نیچے کر کے پازیٹیو سائڈ کو اوپر کر لیا کریں. آپ کو اس چیز کو سنبھالنا، اس سے نکلنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ کو بیماری آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں. بخار چڑھتا ہے تو آپ کے گناہ جڑتے ہیں، تو اس کا پازیٹیو سائڈ اوپر لے کر آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے یہ ٹیسٹ ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو تو دیکھا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمیونٹی میں اچھے اور برے لوگوں کو، خالص اور ناخالص کو علیحدہ علیحدہ کر دے. اس کے لیے ضروری تھا یہ ٹیسٹ ٹائم. تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے ہماری زندگیوں میں تو اس کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ جو ہمیں بنانے والا ہے وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں بلا ضرورت کسی تکلیف میں ڈالے. اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم یا حکمت ضرور ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کو سمجھ نہ بھی پائیں. اگرچہ کہ آج کے 10 سال، 12 سال، 14، 15، 18 سال بعد، 40 سال بعد ہمیں اس کی حکمت پتہ چلے، لیکن کوئی بھی کام بغیر حکمت کے اللہ ہماری زندگیوں میں کبھی پریشانی پیدا نہیں کرتے. یہ بات ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا اگر موت ہی آ گئی ہے، وما محمد الا رسول، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، تو کیا اب اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اپنے اپنے کام پہ فوکس کریں
اور اگر آپ کا لیڈر یعنی کہ محمد رسول اللہ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو اپنی ذمہ داری سے نیکیوں کے راستے پر چلتے ہی رہیں، کیونکہ نیکی کے راستے پر اگر انہوں نے اپنی جان دی ہے تو تمہیں بھی اسی راستے پر جان دینی چاہیے۔ اس لیے موت سے کیا خوف کرنا، نیکی کے راستے پر چلنا ہے تو مرنا تو تھا ہی، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر جان دے دی تو بھی کیا غم ہے، دینے والا تو وہی تھا نا، واپس اسی کو دے دی۔ تو جس نے دی اسی کو دے دی، تو یہ حق تو ادا پھر بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو جو دنیا کی زندگی کا ثواب چاہتا ہے اس کو دنیا کی زندگی کا ثواب اللہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ اس میں سے ثواب دے دیتے ہیں۔ تو چوائس خود کیجیے۔ دنیا کے لیے اگر سارا کچھ بھی کسی انسان کو دے دیا، اپنی محبتیں، اپنی وفائیں، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنے کنسرنز، اور اپنی جان کی سے بڑھ کر اس کے لیے بھی آپ نے وفا کر دی، وہ اس بے وفائی کرے گا، کیونکہ جس انسان کی جو محبت ہے وہ ایک پرفیکٹ محبت کے لیے انسان کا دل ڈیزائن کیا گیا ہے، اور انسان تو کبھی بھی پرفیکٹ محبت کر ہی نہیں کسی سے سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کو اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار کرو، کیونکہ جو اللہ قدر کر سکتا ہے وہ کوئی کسی کی قدر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی کئی لوگوں نے جنگ کی تھی، تو جو اللہ کے راستے میں انہیں تکلیفیں پہنچی تھیں اس پہ وہ ثابت قدم رہے تھے، انہوں نے سستی نہیں دکھائی تھی، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی تھی، اور وہ دب نہیں گئے تھے، کانفیڈنس سے وہ کھڑے رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم نیکی کے راستے پر کھڑے ہیں تو دبنا نہیں ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ صبر کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلتے ہی رہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے لیڈر کے ساتھ اس حالت میں بھی کھڑے تھے کہ ان کے جسموں پر 80 زخم تھے، ان کے جسموں پر تیر تھے، انہوں نے تلواروں کے زخم روکے تھے، لیکن وہ صبر سے کھڑے رہے۔ تو اسی لیے پھر آج صحابہ کرام کے نام کے ساتھ دلوں میں عقیدتیں پیدا ہوتی ہیں، اور انہوں نے جب ان کو اس راستے پر تکلیف پہنچی تو انہوں نے اللہ سے دعائیں کیں، اور انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دنیا کا اور آخرت کا ثواب بھی دیا، اور ایسے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو احسان کرنا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نیکی کریں تو اس طریقے سے کریں کہ گویا آپ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی مثال میں یوں دوں گی کہ اگر کوئی بندہ، اگر آپ کا باس آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ کس قدر مستعد ہو کر، چوکنے ہو کر کام کرتے ہیں کہ میرا باس یہاں پر ہے تو مجھے کوئی بھی ڈنڈی نہیں مارنی۔ اگر کوئی گیٹ پہ بیٹھا ہوا چوکی دار ہے تو اگر اس کا باس آتا ہے تو وہ اپنی بندوق تان کر اور بڑا چکنا ہو کر، چوکس ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ سر آ گئے ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے وہ بیٹھا تھا آرام سے اپنی چیئر پر اور اس نے کچھ سائڈ پہ اپنی بندوق رکھی تھی وہ ایسے ہی بیٹھا رہے۔ ایسی نیکی کرنی ہے، ہر وقت مستعد ہو کر، اور ہر کام میں حسن لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کاموں میں ہم سے ریکوائرڈ زیادتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے 100 نوافل پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کام میں ہم سے ریکوائرڈ ہے حسن، خوبصورت کوئی بھی کام بھی کریں اتنا پیارا کر کے کریں، ایون کہ گفتگو بھی آپ کریں تو اس میں بھی حسن لائیں۔ آپ کسی کے ساتھ برتاؤ کریں تو حسن کریں، کیونکہ یہ ایک شور ذریعہ ہے اللہ کی محبت کے حصول کا۔ تو جنت تو بذات خود ایک خوبصورت جگہ ہوگی ہی ہوگی، لیکن جو اہل جنت ہوں گے وہ بھی بہت ہی حسین لوگ ہوں گے جن کے ہر عمل میں حسن ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن فرمایا کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تمہیں کم حوصلہ کریں گے، تمہیں پست ہمت کریں گے، تمہیں حالات کو دکھا کر ڈراوا دیں گے، کہیں گے یہ تو ہونا پاسبل ہی نہیں، یہ تو تم غلط کر رہے ہو، تمہاری تو پلاننگ ہی ٹھیک نہیں، جیسا کہ آج کے ٹی وی اینکر پرسنس کرتے ہیں، اور وہ انسانوں کو اللہ کی ذات سے پر بھروسہ کرنے کی بجائے ظاہری حالات کا دکھا کر ڈراوے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ یاد رکھنا کہ جب بھی کسی بڑی مہم پر جانا ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ اور جب اللہ تمہارا ساتھ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے غیر مادی اسباب سے بھی تمہاری مدد کرے گا کہ جو کوئی بھی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ٹو نیم ون، مثال کے طور پر روب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کفار تو کافروں کے دلوں میں اللہ تمہارا ایسا روب ڈال دے گا کہ وہ تم سے مروب ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ ہی کنٹرول کر سکتا ہے، وہ کوئی انسان
انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا دل ہر روب سے پاک ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے دل ہر وقت مرعوب رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، یعنی غزوہ بدر میں جب تم مسلمانوں کافروں کو اللہ کے حکم سے تلواروں سے کاٹ رہے تھے، یعنی جب سٹارٹ ہوئی تھی جنگ تو مسلمان جنگ میں فتح یاب تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں نافرمانی کی اور جھگڑا کیا۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی بڑی مہم پر گئے ہیں، خاص طور پر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تو اس وقت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے دلیری۔ آپ کو ہر انسان اپنی جگہ پر اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھے کہ میری ہی وجہ سے جنگ جیتی جائے گی یا ہاری جائے گی، اس قدر اپنے آپ کو سینس آف رسپانسبلٹی سے لے کر آگے چلنا ہے۔ ان دا سیم وے اگر آپ ٹیم میں ورک کر رہے ہیں تو آپ کو جو کام دیا جا رہا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اگر میں نہیں کرتا تو پھر کیا ہو گیا، میرے حصے کا کام کوئی اور کر دے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انارکی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی جگہ پر مل کر چل رہے ہوتے ہیں تو اگر ہر بندہ اس ذمہ داری سے کام کرتا ہے تو وہ کام کتنا ایکسلنٹ ہوگا، کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ اس پورے ایونٹ کی کامیابی کا انحصار صرف میری اپنی ذات کی ایفرٹس پر ہے۔ تو مسلمانوں نے نمبر 1 تو کیا کیا کہ ایک دوسرے پر ہمت ہار دی اور اپنے لیڈر کی نافرمانی کی، اور پھر اس کے بعد جھگڑا شروع کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک درے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں متعین کر دیا تھا۔ وہ پیچھے سے، وہ ایک ایسی جگہ تھی کیونکہ احد پہاڑ جو تھا وہ مسلمانوں کے پیچھے تھا، اور مسلمانوں کو ایک نیچرل پروٹیکشن تھی پیچھے سے کہ پیچھے سے دشمن حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ تو نبی پاک نے جتنے بھی جنگی حکمت عملی کے طور پر جو اپنے ساتھی متعین کیے تھے وہ سامنے کیے تھے، پیچھے کی پروٹیکشن کے لیے وہ کہ بہت ہی امپورٹنٹ جگہ تھی پروٹیکشن کی۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں متعین کر دیا، اور آپ نے انسٹرکشنز یہ دیں کہ سامنے والے لوگ اگرچہ کہ ذمہ داری میں ڈنڈی بھی مار جائیں، لیکن جو ہمارے پیچھے سے ہماری جو ڈیفنس سسٹم ہے یہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، ایک بھی بندہ یہاں سے نہیں ہلے گا۔ یہ آپ نے واضح طور پر مسلمانوں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے جسموں کو پرندے بھی نوچ رہے ہیں تو یہ جگہ تم نے نہیں چھوڑنی یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھجواؤں۔ اب مسلمانوں نے جب شروع میں دیکھا کہ جنگ مسلمان جیت چکے ہیں تو انہوں نے نبی پاک کے اس حکم کو چھوڑ دیا، اور 10 مسلمانوں کو چھوڑ کر 40 مسلمانوں نے آ کر مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ ان کے ذہن میں کیونکہ اسلام سے پہلے مال غنیمت جس کے کا حکم یہ تھا کہ جو جس کے ہاتھ لگتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا، تو اس لیے ان کو لگا کہ اگر اب ہم جنگ کو یہ نہیں لے کر یہ پیسہ جا کر یہ چیزیں نہیں لوٹیں گے تو ہمیں تو ملیں گی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے نافرمانی کی، تمہیں فتح مل گئی تھی لیکن تم تو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تم سے پھیر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی، اور اللہ معاف کر دینے والا ہے، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اور جب تم دور چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت نے بلا رہا تھا اور تمہیں غم پہ ساتھ غم دیا تاکہ تم اس پر غم زدہ نہ ہو، اور جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو مصیبت تمہیں پہنچی، اور اللہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں میں یہاں پر ہوں، میری بات سنو، لیکن مسلمانوں کی جماعت میں بھگدڑ مچ گئی۔ ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے وہ درہ چھوڑا تو کافر جو کہ جنگ میں شکست کے بعد بھاگ رہے تھے وہ واپس پلٹ کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے، وہیں سے جہاں سے نبی پاک کی بصیرت تھی کہ یہ جگہ بڑی اہم ہے، وہاں سے حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو پھر پہاڑ کے اوپر سے حملہ کیا، تو اب مسلمان جو تھے اب نیچے تھے، دشمن اوپر تھے، اوپر سے تیر بھی برسائے جا سکتے تھے، اوپر سے مسلمانوں پر حملہ بھی ہو سکتا تھا۔ اب جب مسلمانوں کی یہ کیفیت ہوئی تو اس صورتحال میں مسلمانوں کی جو مورچہ بندیاں تھیں جہاں جہاں پہ مسلمانوں کو متعین کیا گیا تھا، مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں کچھ آئی، اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کو یہ بھی نہیں تھا پتہ کہ جنگ میں کون اپنا ہے، دوست ہے، کون دشمن ہے۔ اس طرح سے پھر مسلمانوں کی جو صفیں تھیں وہ بالکل منتشر ہو گئیں، اور اسی بھگدڑ میں پھر کسی نے افواہ یہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلا دی۔ تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں غم پہ غم پہنچایا، مال غنیمت کے چلے جانے کا غم، رسول پاک کی جھوٹی شہادت کا غم، اور جو تمہیں پہنچا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پھر
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد تم پر ایک اونگ طاری کر دی جو تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ رہی تھی. وہ کون سے تھے؟ وہ مخلص مومن تھے. ان کے دل میں بڑا دکھ لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس دکھ سے اس کیفیت میں بھی اپنے دوستوں کو نکال دیا, ان کو اونگ طاری کر دی تاکہ ان کے دل میں یہ کیفیت غم کی نہ رہے. اور کچھ لوگ تھے جو کہ سچے مومن نہیں تھے, وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ ان کے کلیجے منہوں کو آ رہے تھے, اور ان کے دلوں میں اللہ کے بارے میں الٹے الٹے گمان بھی تھے کہ یہ کیا ہوا, اللہ نے تو ہم سے نصرت کا وعدہ کیا تھا اور آج ہم یہ جنگ ہار گئے. اور آپس میں کہنے لگے لو جی ہماری تو کسی نے سنی ہی نہیں. یہ وہ کون سی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم مدینہ کے اندر جا کر جہاد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے باہر آ گئے, ہماری کون سنتا ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں جو کہ اس جنگ کے بعد ہو رہی ہیں, کہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں, لوگ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ جنگی حکمت عملی غلط ہوئی, ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا, ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, پہلے تو ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو ہم بھی کرتے ہیں نا, ہم میں کبھی کوئی غلط ہو جائے, ہم سے کوئی نقصان ہو جائے, تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس پہ صبر کر لیں, ہم بیٹھ کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہت سی تکلیفیں ہماری زندگی میں پری ڈٹرمنٹ ہوتی ہیں, پری ڈسٹائنڈ ہوتی ہیں, قسمت پہ لکھی ہوتی ہیں. اگر وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا, وہ اپنے قتل گاہوں کی طرف لوٹ آتے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ جس دن تم میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے, شیطانوں نے ان کو پھسلا دیا تھا. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کے راستے پہ اگر ہم پھسل جاتے ہیں تو اس کی وجہ بھی ہمارے بعض بد اعمال ہو سکتے ہیں کہ شیطان پھر ہمیں نیکی کے راستے سے واپس لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتے, یاد رکھیے گا. ہم نے جو کیا ہوتا ہے ہمیں اسی کے نتیجے کے طور پر نیکی کی توفیق ملتی ہے یا ہمیں برائی کی طرف رغبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو ویسے بھی معاف ہی کر دیتا ہے, لیکن کچھ گناہوں پر اگر پکڑ آتی ہے تو وہ نتیجہ, اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ تو بخش دیتے ہیں, لیکن ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 156 میں اگین پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس مینجمنٹ میں آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جنگ پہ کمنٹری کی, ہمیں حالات دکھا دیے کہ ایسا ہوا تھا جس کے بعد تم لوگوں کو اللہ نے غم دیا تھا. اب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اس صدمے سے نکلنا ہے. تو اس صدمے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومنوں کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب ان کے بھائی ان کے پاس نہیں تھے اور وہ قتل گاہوں کی طرف نکل گئے تو وہ گھروں میں بیٹھ کر بڑے اداس ہوئے کہنے لگے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو نہیں کہنا, لو جو ہے وہ شیطان کا دروازہ, حسرتوں کا دروازہ کھولتا ہے. تو اس میں بھی اگین ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہماری سوچنے کے انداز کی اصلاح ہے. ہم اپنے سم ٹائمز وہ چیز ہم بیٹھ کر کسی انسان سے ڈسکس نہیں کرتے, ہم کبھی رات کو سوتے وقت اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں, تب ہمارے دماغ میں وہ بات آ جاتی ہے کہ اگر میں نے اس جاب پر اس وقت اپلائی کر دیا ہوتا تو آج مجھے بھی یہ جاب ملتی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں, وہ ہمیں نہیں ملتی, تو ہم اپنے آپ کو ہی جو ہے کوستے رہتے ہیں اس بات پہ. تو یہ جو سیلف پٹی کی کیفیت ہے اور سیلف بلیمنگ ہے کہ یہ میری وجہ سے ایسا ہوا, یہ بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا, جو انسان کی بہت سی سوچوں کو اور انرجیز کو ڈرین کر لیتا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے نا یہ میری وجہ سے ہوا ہے, اگر میں یہ ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا, اگر میں وقت پہ وہاں پہ پہنچ جاتا تو شاید میرا بچہ بچ جاتا, میں کیوں ٹریفک میں پھنس گیا, میں نے یہ والا راستہ کیوں نہیں لکھتا. تو یہ جو لو ہے نا یہ بہت سی سچویشن میں ہمیں بہت زیادہ کم ہمت اور کم حوصلہ کرتا ہے. یہ لو نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا سوچنا حسرت ہے اگر اللہ کے راستے میں. پھر اگین ٹرن دا ٹیبل اوور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں وہ مردہ تو نہیں ہوئے, وہ تو شہید ہیں, تو تھنک پازیٹیو, کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر جاب دے دی. اگر میں وہ جاب چھوڑ دی تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا کام دے دیا, کاروبار دے دیا. تو جو چیزیں آپ کی زندگی میں پازیٹیو ہوتی ہیں اس پہ سوچنا ہے, اور جو چیزیں نیگیٹیو ہوتی ہیں اس پہ نہیں سوچنا. یہ چیز بہت ضروری ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو اسٹریس سے نکالنا ہے. اچھی نیند لینی ہے, اپنے ڈیلی روٹین کے کام کرنے ہیں, اور سست نہیں ہونا اور اداس نہیں ہونا, اور اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنا کہ یہ میری وجہ سے ہوا یا حالات کی
کی وجہ سے ہوا، پھر اس وقت اللہ کی تقدیر ہمیں بہت بڑا سہارا بن کر آتی ہے کہ اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، تو یہی میری قسمت میں تھا، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کر کے ساتھ شکر کرتا ہوں۔ تو بندگی دوبارہ یاد کر لیجئے، نام ہی اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا ہے۔ اگر دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں ایسے اب کبھی حادثے آ جاتے ہیں، یہ معذوریاں آ جاتی ہیں، ان کے بعد لوگ اچھے بھلے چلتے پھرتے لوگ ویل چیئرز پہ آ جاتے ہیں، تو کیا ہے اب اس میں وہ خود کو بلیم کریں، ایسا نہیں تو ایسا ہوتا تو ان کی زندگی کبھی بھی نہیں اچھی گزر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کو سر انجام دیتے رہیے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 159 اور 160 میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف اور مدح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے اے نبی آپ مسلمانوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور تندخو ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ کھڑے ہوتے، اس لیے آپ اب ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، ان سے کاموں میں مشورہ لیجئے، اور جب آپ کسی کام کا عزم مصمم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے کہ کوئی بندہ ایک جگہ پہ لیڈر ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی جگہ پہ آپ کے انڈر 5-6 لوگ کام کرتے ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک مدر ہیں، یا آپ ایک ایون کے ہسبینڈ ہیں، گھر کے آپ سربراہ ہیں، تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، کبھی کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو شاؤٹ نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، اس کو بیڈ فیل نہ کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر ایک آپ پاپولر لیڈر نہیں ہوتے۔ نمبر 2، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دیں بلکہ ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ اور پھر تیسری چیز، سم ٹائمز ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کسی کو ڈانٹتے بھی نہیں، بدتمیزی بھی نہیں کرتے، لیکن اپنا رویہ تبدیل کر لیتے ہیں، اس کو دوبارہ منہ نہیں لگاتے، اور بالکل اس کو اپنی لائف سے یوں فیل کرواتے ہیں کہ اب تم نے یہ فلاں وقت پہ یہ حرکت کی تھی نا، اس کے نتیجے کے طور پر اب تم میری نظروں سے گر گئے ہو، اب تمہیں میں اپنے پاس بھی نہیں بٹھاؤں گا، میں تمہارے سے کوئی مشورہ بھی نہیں کروں گا، اب تمہیں میں اپنی زندگی سے ویسے ہی بے دخل کر چکا ہوں، اگرچہ کہ میں تم سے بدتمیزی نہیں کر رہا۔ یہ بھی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کاموں میں مشورہ لیں۔ تو یہ ضروری ہے، جب انسان ہیں ہم تو یہ لحاظ کر جائیں کہ انسانوں کے اندر بشری تقاضے ہوتے ہیں، کبھی کبھی انسان غلطیاں کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی نیت خراب نہیں ہوتی، ان سے کام غلط ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو معاف کر دینے سے ہی آپ ایک اچھے لیڈر ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کام کا عزم کر لیں ایز اے لیڈر، تو اگر آپ کی ٹیم آپ کا ساتھ نہیں بھی دیتی تو بھی یاد رکھیے کہ توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے، کیونکہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ آپ کو چھوڑ دے تو کوئی آپ کو مدد نہیں دے سکتا۔ تو اپنی ٹیم پر نہیں بھروسہ کرنا، ٹیم کو ساتھ لے کر ضرور چلیں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں، اور اللہ کی ذات پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کی برات کی کہ وہ لوگ جنہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا 50 تیر اندازوں نے، تو اللہ نے فرمایا تم نے کیا سوچا تھا کہ شاید نبی خیانت کرے گا اور تمہارے حصے کا مال غنیمت تم تک نہیں پہنچائے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، کوئی نبی خیانت نہیں کرتا۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت یہاں پہ حدیث بھی آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیانت کرنے والے بندہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ اس لیے خیانت جو آپ کے پاس امانت ہے وہ آپ نے ہر صورت ادا کرنی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے، ایون کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کے پاس وقت امانت ہے جس کے بدلے میں آپ پیسہ لے رہے ہیں، آپ کو انہوں نے کہا 8 سے 2 بجے آپ ہمیں اپنا وقت دیں گے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اور آپ ان سے ان کے پیسے تو لے رہے ہیں لیکن وقت پوری طرح نہیں دے رہے، ڈنڈی مار رہے ہیں، تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں، بیوی ہیں، اور آپ کے خاوند کا مال ہے آپ کے پاس اور آپ اس کو درست پلاننگ سے نہیں رکھ رہی تو آپ امانت میں خیانت کر رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور سے ایون کے فون پہ صرف گپ شپ ہی کر رہی ہیں تو آپ اس کی امانت میں خیانت کر رہی ہیں۔ امانتوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے گا اس شخص جیسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹا، یاد رکھیے گا۔ تو آپ نے پوری ذمہ داری سے اللہ کی رضامندی کے راستے پر چلنا ہے، 2 نمبریاں تو آپ کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس بندے کو اللہ کی ذات کے بارے میں تعارف مل جائے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں پر اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر احسان عظیم کیا ہے، ورنہ وہ تو بھٹک رہے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس نبی کے ذریعے ان کو
اللہ نے حق اور باطل میں فرق کرنا سکھایا۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے اپنے، اب یہاں پر پین کی ایک فلسفی پہلے ہم نے پڑھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں اکثر تکلیفیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 165 ہے سورۃ آل عمران کہ کیا جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی دگنی مصیبت تو تم ان کو پہنچا چکے تھے، تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ کہہ دیجئے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب میں کہتی ہوں اللہ میرا حال دیکھ، اللہ کہتا ہے اپنے اعمال دیکھ۔ ہماری اس وقت پاکستانی کمیونٹی میں جو عذاب آیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو حکمرانوں کے عذاب سے پکڑتا ہے۔ ہم اپنے ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، یعنی اس کا پورا ہی نہیں پڑتا، اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ مہنگائی کے عذاب میں پکڑا جاتا ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی لائی ہوئی مہنگائی ہے؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آسمان سے بارشیں برسانی بند کر دیتے ہیں، جو قوم امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو جو ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن دو جماعتیں ملیں تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھیں تاکہ اللہ مومنوں اور منافقوں کو جان لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات دوبارہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی ہارڈ ٹائمز آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں خالص اور ناخالص لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جب ناخالص لوگ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب نہیں کر سکتا، تو پھر ہارڈ ٹائمز آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ کفار تھے جو مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے کہتے تھے، دیکھا نا، اب دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی نے ایک اعتراض کر کے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اعتراض اس نے کیا وہ اعتراض ٹھیک ثابت ہو گیا کہ مسلمان جنگ ہار گئے۔ اب وہ کتنا اترا رہے ہوں گے اپنی کمیونٹی میں بیٹھ کر، اور وہ اپنے آپ کو کتنے عقل مند ثابت کر رہے ہوں گے کہ دیکھا ہماری تو، ہم نے تو پہلے ہی دیکھ لیا ہوا تھا کہ یہ ایسا ہی کچھ ہونا ہے، مسلمان تو ہیں ہی بیوقوف۔ اب وہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ سارے ساتھی تو ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے تو مر بھی گئے، اور دیکھو کہ تم لوگوں نے تو بیوقوفی کی، خود اپنے ہاتھوں سے موت کو دعوت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فرمایا کہ مت گمان کریں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ رزق دیے جا رہے ہیں، اور وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس سے خوش ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان کو جنت میں سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ڈال دیتا ہے ان کی روحیں کو، جو جنت کی نہروں سے کھاتی پیتی ہیں، جنت کے پھل سے کھاتی ہیں، عرش کے پاس سونے کے قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ شہدائے احد نے اپنے اس پاکیزہ انجام کو دیکھا، حسن انجام کو دیکھا، تو کہنے لگے اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی معلوم ہو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا یہ پیغام ان بندوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت خوش ہیں، ان کو اس موت کا تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، اس موت کے بعد وہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہو رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ محسنین کا اجر ضائع، مؤمنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہمیں قرآن جو ہے نا وہ چیزوں کو ایک اور ہی اینگل سے دیکھنا سکھاتا ہے، وہ اینگل جو کبھی بھی اس دنیا میں رہ کر کسی بھی اور انسان کے ساتھ بات کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا اینگل تبدیل کر دیتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 172 میں فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچا تھا، جن لوگوں نے اس میں نیکی کی اور متقی بنے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ حمراء الاسد جنگ یعنی کہ جنگ احد سے اگلے روز کا واقعہ ہے۔ جب احد سے مشرکین پلٹ کر چند منزل دور گئے تو کہنے لگے اوئے ہوئے بڑی غلطی ہو گئی، مسلمانوں کا پوری طرح ہم سر کچل کے آ سکتے تھے، اور ہم نے ایویں بس تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ دیا، اتنا سو کو تو ہم مار آئے تھے۔ کہنے لگے واپس چلو۔ مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع، ان کو پتہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ حرکت کرنی ہے، تو آپ پھر واپس آئے۔ آپ کو نے مسلمانوں کو مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا تھا کہ وہ واقعی پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہ کر دیں۔ اس وقت اگرچہ شرکائے احد میں سے اکثر لوگ سخت زخمی تھے،
تھکے ہوئے تھے، لیکن اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل میں فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچے تو مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی۔ انہوں نے آپس میں کہا اس مرتبہ تو واپس چلتے ہیں، اگلے سال آئیں گے۔ تو اس واقعے پہ پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب حمراء الاسد کا واقعہ ہوا، زخموں سے چور چور مسلمان، تو صحابہ کا انداز زندگی دیکھیے، وہ ہمارے آپ جیسے نہیں تھے کہ نیکی کے راستے پہ تب چلیں گے جب سب کچھ اچھا اچھا ہوگا۔ وہ نیکی کے راستے میں زخم کھا کر بھی تیار اور مستعد کھڑے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، ان سے ڈرو، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مسلمانوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اللہ کافی ہے جو ہمارا سب سے بہتر وکیل ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیے گا کہ جب بڑے مشکل حالات ہوں، آپ کو لگے کہ کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور بالکل نامساعد حالات ہیں، تو اس وقت صحابہ کرام کے اس توکل کو یاد کر کے اس کلمے کا ورد کیا کیجئے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت لے کر لوٹے، اور اس کے بعد ان کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کے رضوان کے پیچھے چلے۔ تو اللہ تو بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو کیا آپ اللہ کے لیے اپنی بہترین چیز دے دیں تو کیا اللہ آپ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام بھی دے گا اور آپ کا مقام بھی بلند کرے گا۔ اس لیے شیطان ڈراتا ہے ہمیں۔ ہم جو خوف ہے نا، یہ بہت بڑا بت ہے جو ہر انسان کے دل میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں کہ جس میں وہ بہت سلی قسم کے آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، آپ کا بڑا خڑوس سا باس ہے جو ہر وقت آپ کو چیختا چلاتا رہتا ہے، تو آپ کس خوف سے اس بدتمیز باس کو برداشت کرتے ہیں کہ میری نوکری نہ کہیں چھوٹ جائے؟ اگر آپ کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ میری نوکری یہ باس رکھتا ہے، میرا رزاق تو اللہ ہے، تو آپ ایک منٹ نہ لگائیں اس کی بات کا جواب دینے میں۔ تو یاد رکھیے کہ خوف انسان کی زندگی میں بہت بڑا، مثال کے طور پر اگر کبھی کوئی انسان ویل چیئر پہ چلا جاتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے کسی گیدرنگ میں جانے سے لوگ میرے سے سوال پوچھیں گے، مجھے طلاق ہو گئی ہے لوگ میرے سے سوال پوچھیں گے۔ تو خوف اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان خوف کے ذریعے بھی آپ کی زندگیوں میں آتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، وہ خود بھی خوف دلاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے چیلے ہیں جو کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے آپ کو خوف زدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے مت ڈریں اور اللہ سے ڈریں۔ اپنی محبتیں اللہ کے لیے خالص کرنی ہے، ہم نے پہلے بارے میں بڑے ڈیٹیل میں پڑھا۔ آج ایک نیا لیسن سیکھیے۔ میرے سسرال والے کیا کہہ دیں گے، آئے اللہ میری ساس نہ مجھ سے خوف میرا باس نہ مجھے کچھ کہہ دے، لوگ کیا کہیں گے؟ ان خوفوں سے نکالیں، اللہ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو۔ جو انسان اس خوف سے نکل جاتا ہے وہ بڑا جینٹ بن جاتا ہے، وہ ہر چیز کو اچیو کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کافروں کہ کفر کے بعد ان سے خوف زدہ نہیں ہونا اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس لیے کافر جو بڑا مال و اولاد انجوائے کر رہے ہیں، مومنوں یہ صرف ڈھیل ہے، اور اس ڈھیل پر تم لوگ ان کو دیکھ کر خوش نہ ہو کہ یہ تو بڑے اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کے دلوں کو عذاب سے، ان کے جسموں کو عذاب میں ڈالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑنے والا تو نہیں تھا جس میں کہ تم اب ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو اکٹھا نہیں رکھتا ہوتا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سیپریٹ کرتا ہے، لیکن اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے آزمائشیں بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما کر اچھائی اور برائی کے درمیان نتھارا کرتا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ غیب سے کسی انسان کو مطلع نہیں کرتا۔ تو یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنے علم سے غیب دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان علم الغیب نہیں رکھتا، آنے والے کل کے بارے میں، دل کے بارے میں، آپ کی موت کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کے بارے
بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جن کو اللہ اپنے فضل سے کچھ دے رہا ہے اور وہ اس میں بخل کر رہے ہیں. آئیے آج اب بخل کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھ لیں. بخل صرف پیسہ ہی روکنا نہیں ہوتا. سم ٹائمز کچھ لوگ آپ کی زندگی میں اس قدر بخیل ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آپ کے لیے ذرا بھی اچھے الفاظ نہیں ہوتے. کسی کو پیسہ دے کر تو خوش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو آپ کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. دیکھیں نا یہ کہانی سسرالوں کی نہیں ہے، بہو اتنا کام کرتی ہے تو ایک لفظ اپریسیشن کا نہیں ہوتا. بیوی صبح سے شام تک گھر کے سارے کام کرتی ہے، ہسبینڈ کے پاس ایک لفظ نہیں ہوتا اپنی بیوی کے اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کو اکنالج کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے دیا تھا پیسہ مال، کیوں نہیں دیتے اللہ کے راستے میں؟ تو اللہ کا فضل ہے. بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہے، بخیل شخص انسانوں سے بھی دور ہے، اور بخیل جنت سے بھی دور ہے. اس لیے بخل نہیں کریں، فیاض ہوں. آپ کا وجود لوگوں کے لیے ایک شجر سایہ دار ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے پاس آئے تو اس کو بہت ہی اچھی فیلنگز دیں. اگر آپ ایک مدر ہیں، آپ اگر ایک شوہر ہیں، ایک باپ ہیں، اگر آپ ایک ساس ہیں، اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، اپریشیٹ کرنا سیکھیے. لوگوں کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا سیکھیے، اس پہ ان کی تعریف کرنا سیکھیے. یہ آپ کے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں. اور اگر پیسہ ہے تو لوگوں کے ساتھ پر خرچ کیجئے، کھانے کھلائیے، لوگوں کو گفٹس دیجئے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کی بخل کی وجہ سے ان کو طوق پہنائے جائیں گے، اور اللہ کے لیے ہی زمین و آسمان کی میراث ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں نا، لوگوں کے بارے میں فضول گفتگو کرتے ہیں، تو کیا کوئی آپ کے بارے میں بدتمیزی کرے گا؟ کہ کچھ بدتمیز لوگوں نے تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، کہنے لگے اللہ تو فقیر ہے. ایسی بدتمیزی کے الفاظ کہ کوئی آپ کو کیا فقیر کہے گا، مجھے کوئی کیا بدتمیزی سے بلائے گا. رسول پاک کو لوگوں نے مجنون اور دیوانہ کہہ دیا، اور تو بے باک لوگوں نے دلیری میں اس مقام تک جا پہنچے کہ اللہ کو فقیر کہہ دیا. اور یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ یہود تھے. جب مسلمانوں نے اللہ کے نبی نے ان سے زکوٰۃ کا لینے کا حکم دیا تو کہتے ہیں لو جی بھائی اب اللہ بھی فقیر ہو گیا، ہم سے ٹیکس لے رہا ہے اور دوسروں کو لگا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کا جواب کیسے دیں گے ہم؟ انہوں نے کہا اللہ فقیر ہو گیا، ہم امیروں سے لیتا ہے اور پھر اپنے مخلوق پہ خرچ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لکھ لیا ہے جو انہوں نے کہا ہے، بس. ان کا جواب یہ نہیں ہے، کیونکہ سم ٹائمز جیسا کہ اس نے کہا تھا تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے کہا تھا محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے بھی ٹوٹیں گے. تو سم ٹائمز نا آپ کے جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. لفظوں کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کیا کریں. جب وہ لفظ ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھیجتے ہیں عذاب کی صورت میں، جو آپ نے غلط لفظ بولا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا چکھو عذاب جلنے کا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے تھا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک 85 پر، اور ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں اپنے اجر پورے دیے جائیں گے قیامت کے دن. تو جو کوئی آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دیکھیں اگر آپ اس دنیا میں فرض کریں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بچہ اسکول میں نہیں پڑھتا نا، اچھے مارکس نہیں لیتا، تو اس کو اگر وہ ایک اچھا بزنس مین بن جاتا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناکام ہے. دنیا کی زندگی میں ایک فیلڈ میں ناکامی ضروری نہیں ہے کہ وہ مستقل ناکامی وہ ہو سکتا ہے کسی دوسری فیلڈ میں کامیاب ہو جائے. لیکن قیامت کے دن کی کامیابی کیا ہے؟ قیامت کے دن کی کامیابی صرف جنت ہے. اگر جنت نہیں ملی تو آپ کی دنیا کی جتنی مرضی بڑی کامیابیاں ہیں وہ صفر سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی. یاد رکھیے گا یہ بات. دنیا میں جب آپ کانووکیشن ہو رہا ہوتا ہے نا کسی کالج کا، تو اس میں کوئی بہت جس کو بڑا کوئی فیشن کرنا آتا ہے، اس کامیابی کا اس فیلڈ کی کامیابی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اگر وہ فیل ہو گیا تو اس کو ڈگری نہیں ملے گی. اسی طریقے سے قیامت کے دن ہم اس دنیا میں جتنے مرضی بڑے بزنس مین کامیاب بن جائیں، لیکن اس دن کی ناکامی، قیامت کے دن کی ناکامی، پھر اس کو کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنی
سوچوں پہ کام کیجیے اور اپنے آپ کو درست راستے پر رکھیے. تم اپنے مالوں اور اولادوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اور تمہیں بہت تکلیف بھی ملے گی، تکلیف دہ اذیت بخش باتیں بھی ملیں گی. تو اب اگر آپ کہیں کہ میں دنیا میں رہوں اور مجھے کوئی باتیں بھی نہ سنائے، تو قرآن کہتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ کو تکلیف دہ باتیں، تکلیف دہ سچویشنز، تکلیف دہ حالات، اس سے تو گزرنا ہی پڑے گا بھائی. اس کے بغیر دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں. تو کرنا کیا ہے اب؟ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ضروری ہے. صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہونی چاہیے. تقوی ضروری ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی، بلکہ صبر اور تقوی سے چلتے رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور بہت خوبصورت قرآن پاک میں کریکٹر ہمیں دکھاتے ہیں، وہ لوگ جو کام خود نہیں کرتے لیکن دوسروں کے کاموں کا بھی کریڈٹ لے لیتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کو نہیں پسند. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مت گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو انہیں دیا گیا ہے، اور وہ ان کاموں کو پہ بھی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. تو دوسروں کے کیے گئے کاموں کا کریڈٹ لینے والے لوگ عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. اس لیے دنیا میں تو ہمیں پھر ایک سوچنے کا انداز بن جاتا ہے نا کہ ہم نے کیا کرایا کچھ بھی نہیں، ہم نے بازار سے لائی چیزیں پلیٹوں میں رکھی اور کہا کہ یہ تو میں نے پکائی تھی چیز. یہ ہمارا سوچنے کا انداز ہو چکا ہے. پورٹ فولیو پہ ہم ایسے ایسے کارنامے لکھ دیتے ہیں جو ہم نے کبھی کیے ہی نہیں ہوتے. ہماری جاب پلیسز میں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کام آپ نے کیا ہوتا ہے اور وہ جلدی سے آپ کے کام کا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں. اگر آپ کی یہ عادت ہے، آپ کہیں پہ کوئی بہو ہیں، کوئی نند ہے، کوئی آپ جٹھانی ہے، دیورانی ہے، کام آپ کی نند نے کیا، کام آپ کی دیورانی نے کیا اور کریڈٹ آپ نے لے لیا، تو اللہ تعالیٰ کو آپ اچھے نہیں لگتے. کسی بھی یہ بھی جھوٹ کی ایک فارم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے عذاب علیم ہے. اور پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی پاک رات کو سو کر اٹھا کرتے تھے تو آپ ان آیات کا ورد کیا کرتے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اگین اپنی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں اہل عقل کے لیے نصیحت ہے. وہ لوگ جو کھڑے اور لیٹے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا کھڑے یا بیٹھے یا کروٹ پر، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی. کیونکہ کسی بھی علم کی جو سب سے چھوٹی، سب سے اونچا کلمینیٹنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ مل جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یہی پھر وہ دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو جس کو آگ میں داخل کرے تو نے اس کو رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کے لیے ندا کر رہا تھا کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر، اور ہمیں فوت کرنا تو نیک لوگوں کے ساتھ کرنا. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے رسولوں کے ذریعے دیے گئے وعدے پورے فرما دے، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. اس لیے دعائیں کریں اور خلوص نیت سے کریں. اللہ فرماتا ہے میں کسی بھی مرد یا عورت کا تم میں سے عمل ضائع نہیں کرتا، بعض میں سے ہیں. اور وہ لوگ جو میرے راستے میں ہجرت کر کے میرے راستے میں تکلیف پہنچائے گئے اور مارے گئے اور قتل کیے گئے، میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کروں گا اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اللہ کے پاس ثواب اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. اس لیے اللہ کے راستے کو اختیار کرتے وقت اور دعائیں کرتے وقت اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن وہ لوگ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ کافروں کا چہروں میں چلنا پھرنا مومنوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، اور پھر جنت، پھر آخرت میں ان کے لیے آگ ہے. اس لیے اے مومنوں اللہ پر بھروسہ کرو، صبر کرو، صبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، صبر میں مقابلہ کرو. اور یہ نہیں ہے تو مقابلے کے لیے فیلڈز آپ کی پازیٹیو ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. کیونکہ رباط کا ایک لفظ یہ بھی ہوتا ہے کہ سردی کے موسم میں پورا وضو کرنا، یہ بھی ثواب کا باعث ہے. اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. سورۃ النساء عورت کے نام کی سورت ہے قرآن میں. نساء کا لفظی مطلب ہوتا ہے بھولنا، نسیان سے بھی یہ لفظ نکلتا ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ انس سے لفظ نکلتا ہے یعنی محبت. تو عورت ایک کی دو ہی، اس کے نام سے ہی بڑی خوبصورت انداز میں عورت کی 2 خصوصیات کا ذکر آ گیا کہ عورت سراپا محبت ہے
عورت بھول جانے والی ہے، اسی لیے تو اللہ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کنسیڈر کیا ہے۔ اس کے بعد عورت کی تخلیق مرد کی تخلیق سے مختلف ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ مرد کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، عورت کو اللہ نے اس کی پسلی سے بنایا، اس کی دل کے قریب جو اس کی بائیں پسلی ہے عورت، اس لیے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ عورت پسلی سے بنی ہے۔ حوا کا لفظ مطلب ہی ہے زندہ چیز سے بنی ہوئی چیز۔ تو حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے قریب تھیں اور وہ ان کو کمپلیمنٹ کرتی تھیں، اور حضرت آدم کو جو اللہ نے اس دنیا میں امامت کے لیے اور خلافت کے لیے بنایا، تو عورت کو حضرت آدم کے دل کے قریب رہنے کے لیے اور ان کا دل لبھانے کے لیے بنایا۔ تو عورت کی تخلیق کا مقصد ہی ایک گھر کو بنانا ہے اپنے خاوند کے لیے۔ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اس کو دیکھے تو وہ اس کو راضی، اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو عورت ہے، اب دیکھیں کہ عورت کے پاس کیا ہے جو مرد کے پاس نہیں ہے۔ اسی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا اور اسی نفس واحد سے اس کا جوڑا یعنی اس کی بیوی پیدا کی، اور پھر ان دونوں کو، وہ نفس واحد اکیلا مرد اور عورت اور نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتا تھا، اس کے لیے اس کو ایک پارٹنر کی ضرورت تھی یعنی بیوی، اور پھر اس سے زمین میں بہت سی مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کا تم لے کر سوال کرتے ہو، اور صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، اپنے ناراض رشتہ داروں کے ساتھ دوستیاں کریں۔ رمضان آ رہا ہے نا، بڑا اچھا ٹائم ہے کہ آپ ان کو اپنے گھر میں دعوت دے سکتے ہیں، ان کو کال کر سکتے ہیں، ان کو چھوٹے موٹے گفٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو اس قیامت والے دن صلہ رحمی پل صراط پر کھڑی ہوگی، اور جس نے صلہ رحمی نہیں کی ہوگی وہ اس کو پل صراط سے آگے نہیں گزرنے دے گی۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو منقطع نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا کہ جا کے ان کو، اگر وہ آپ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں تو آپ اپنی عزت نفس پہ کمپرومائز کریں، لیکن اتنا سا ضرور کریں کہ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ بالکل قطع تعلق ہی نہ کریں۔ اور اسی طرح عورت کا کیا چیز عورت کے پاس زیادہ ہے مرد سے؟ وہ ایک باڈی آرگن، رحم، جس پہ وہ اپنے ایک نئی مخلوق کو تخلیق کرے گی۔ تو اس پورے سلسلہ کائنات میں اگر اللہ نے اپنی صفت تخلیق کسی سے شیئر کی ہے تو وہ عورت ہے۔ اس لیے عورت اس بات پر بڑا فخر محسوس کرے کہ اللہ نے اس کو ماں بننے کی ایبلٹی دی ہے کہ جو مرد کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نسلوں کا امین بنایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کام یہ عورت کرے گی۔ تو جو کام دیکھیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے باڈی میں رکھی ہے اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری مخلوقات پر فوقیت دی ہے، ہمیں ان چیز مرد پر، تو اس چیز کو پھر کرنے کے لیے اللہ نے اس کو پورا سلسلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جسم بھی اس کے اکارڈنگلی دیا، نرم و نازک، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نفسیاتی سٹرکچر بھی اس کے اکارڈنگ دیا کہ وہ بھول جاتی ہے، وہ زیادہ نرم دل ہوتی ہے، وہ باتوں کو زیادہ ایموشنل ہو کے سوچتی ہے، زیادہ لاجیکل ہو کے نہیں سوچتی، کیونکہ بچے کی تربیت میں یہی چیز ضروری تھی کہ بچے کو تکلیف پہنچے تو جو اس کی ماں ہے وہ ایموشنل ہو جائے اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کرے۔ اللہ نے عورت کو بالکل جسمانی اور نفسیاتی میک اپ کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ایک نئی نسل کی تخلیق کرے، لیکن اگر وہ عورت اس صفت تخلیق کو تو پس پش ڈال دے اور پھر دنیا میں نام بنانے کی کوشش کرے تو وہ اپنے مقصد تخلیق سے ہٹ جاتی ہے، تو اسی لیے پھر اللہ کو وہ اچھی نہیں لگتی اور معاشرے میں پھر بیلنس بھی خراب ہوتا ہے۔ آگے تو چلیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ 3 ہجری میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے، غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہنگامی سچویشن پیدا ہو چکی تھی کہ 70 گھرانے مسلمانوں کے، وہ ان میں ایک بہت بگ سکار آ گیا تھا کہ ان کے جو کمانے والے تھے، جو ان کے کفیل تھے گھر کے، جو ان کے گھر کے شوہر تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کئی بچے یتیم ہو گئے، تو اب یتیموں کی اور بیواؤں کے حقوق بتانے بھی ضروری تھے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم جو معاشرے میں چھوٹے بچے ہیں ان کی کفالت کرو، اور ان کو آپ نے اب اپنی، جیسے اب دیکھیں نا کسی جگہ پہ فلڈ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سکولز بند کر دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ کیمپس لگا دیتے ہیں کہ جن کے گھر نہیں ہیں وہ یہاں پہ رہنے لگ جائیں۔ تو یہ ایک ہنگامی سچویشن تھی، ایمرجنسی نافذ ہو چکی تھی مسلمانوں کی بستی میں، تو پھر یتیموں کے حقوق کے بارے میں گائیڈ کیا گیا کہ یتیموں کے اگر باپ نے بڑا اچھا عمدہ مال چھوڑا ہے تو جو تمہارے
جو ان کے چاچے یا تائے یا مامے جو بھی ان کو اب سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ دو نمبریاں نہ کریں کہ ان کے اچھے مالوں کو اپنے برے مالوں کے ساتھ تبدیل کر دیں اور ان کے مالوں کو جلدی جلدی کھانے لگ جائیں۔ ہاں، دوسری سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جوان بچیاں ہوں، جوان عورتیں ہوں اور ان کے خامد فوت ہو جائیں، یا بچیاں ہوں جو نکاح کی عمر میں ہیں اور ان کا کوئی کفیل نہ رہا ہو، تو پھر آپ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ساتھ ایک ایک دو دو عورتوں سے نکاح کریں تاکہ وہ معاشرے میں ضم ہو جائیں۔ اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو پھر تو معاشرے میں بالکل بھی ایک بیلنس نہیں رہے گا۔ تو یہ 2 یا 3 شادیوں کا کانسیپٹ ہے، وہ ان کیس آف ایمرجنسی ہے، یاد رکھیے گا۔ قرآن نے ہمیں ایک ہی شادی کو ریکمینڈ کیا ہے، لیکن ان کیس آف ایمرجنسی اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے زندگی میں، یا تو ایک پورے معاشرے میں ایمرجنسی ہو، یا اس بندے واحد فرد کی زندگی میں کوئی ایمرجنسی ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، یا اس کو اپنی بیوی سے اچھی نہیں لگتی، یا واٹ ایور، تو وہ شادی کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس ساری بیویوں میں انصاف کرے گا۔ اگر تم عدل نہ کر سکو تو یاد رکھیے قرآن کا لفظ ہے ایک ہی بیوی کافی ہے، یا جو تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو جب آپ نے نکاح میں لینا ہے، خواہ وہ بیوہ ہوں، خواہ وہ کنواری ہوں، خواہ وہ مطلقہ ہوں، آپ نے ان کو حق مہر دے کے اپنے نکاح میں لینا ہے۔ جو خامد اپنی بیوی سے نکاح کرتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ حق مہر ہم نے نہیں دینا، تو حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کو وہ زناکار شمار ہوگا، یاد رکھیے گا یہ بات۔ اور حتیٰ کہ یہ تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر خامد نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تو بیوی اپنے خامد کو ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے روک بھی سکتی ہے، اور اگر خامد فوت ہو گیا اور اس نے ابھی تک بیوی کا حق مہر نہیں دیا ہوا تو اس کی جائیداد میں اس بیوی کا حق مہر دے کر باقی وراثت کی تقسیم کی جائے گی۔ یہ اس خامد پہ قرض ہے ایون۔ لیکن اگر بیوی اور خامد آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کو کم زیادہ کر لیں یا معاف کر دیں تو اس چیز کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہوتے ہیں ورثہ مرنے کے بعد وہ کسی کا مال لے رہے ہیں، اس کو دے نہیں رہے یتیموں بچوں کو، اور اگر ان سے ان کے کچھ رشتہ دار ان کو آر دلاتے ہیں تو یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مال ہڑپ کر جاتے ہیں، دوسری صورت میں مثال کے طور پر مرنے والے کی کوئی دکان تھی اور اس کے یتیم بھتیجے تھے، سب نے کہا کہ دیکھیں آپ اس کو صحیح طریقے سے کھانا نہیں پہنچاتے، بچے کے اسکول کی فیس نہیں دیتے، تو جو اس کا تایا یا چاچا ہے وہ کہے چلو پھر ٹھیک ہے بھائی، پکڑو اپنی بھابھی کو جا کے چابیاں پکڑا دے، تم جانو اور یہ دکان جانے، ہم تمہارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے، تم خود ہی سنبھالو، ہم نہیں سنبھال سکتے۔ یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان بے وقوفوں کو ان کے مال حوالے نہیں کرنے جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، تو ان کی ٹریننگ کرنی ہے پراپر، پھر اس کے بعد ان کو ان کے مال حوالے کرنے ہیں۔ تو یہ ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈال دی چھوٹے بچوں کے ورثاء پر جن کے والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو کھلاؤ اور ان کو پہناؤ اور ان سے اچھے طریقے سے گفتگو کرو، بدتمیزیاں بھی نہیں کرنی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اگر تم ان میں کوئی بھلائی دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کو جلدی جلدی مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ جو کوئی غنی ہو اس کو بچنا چاہیے اور جو کوئی فقیر ہو وہ کھا لے، یعنی اگر بچہ کا باپ بڑا امیر تھا تو بچے کے مال کو جلدی جلدی کھا کر ختم نہ کر دیں کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو اپنے مال پہ کلیم کرے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ بھی مال میں وارث ہوتا ہے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا بھی پراپر حصہ رکھا جائے گا کہ وہ بڑا ہو تو اس کا حق اس کو دیا جائے۔ تو اس طریقے سے آپ کو مال کی تقسیم بھی کرنی ہے اور اس کے مال کو حفاظت سے بھی رکھنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں آ جاتا ہے کہ مردوں کے لیے اس کا حصہ ہے جو وہ چھوڑ مرے، عورتوں کے لیے حصہ ہے وہ چھوڑ مرے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو حصہ مقرر ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ جائیداد کو اپنے اندر تقسیم کر لیتے تھے۔ قرآن نے اس ظلم کی اس فارم کو ختم کیا اور فرمایا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، حتیٰ کہ وہ بچے جو کہ ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں یا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ سارے اس مال میں جو کہ اس کا باپ یا اس کا ماں کوئی چھوڑ کر مر رہا ہے اس کے حصے دار ہیں۔ اگر فوری طور پر وہ جائیداد اس کو نہیں دی جا سکتی تو اس کے نام پہ رکھ دیں، وہ جب اب بڑا ہوگا تو اپنے جائیداد کو کلیم کرے گا، اور جب تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار بھی حاضر ہوں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، یعنی کہ کوئی چھوٹے موٹے گفٹ۔ لیکن اگر کوئی غیر وارث رشتہ دار کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جو سرے دست دینی ممکن نہیں ہو تو پھر اس سے اچھی بات کر کے ان کو ڈانٹنا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی،
قرآن دیکھیں کہ کس قدر ہمیں خوش اخلاقی سکھا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس وقت پھر آپ کے اندر عاجزی بھی زیادہ ہونی چاہیے، آپ کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو چھوٹے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھو، یہ کہ اگر اس بچے کے مرنے والے کی جگہ میں ہوتا اور اس بچے کی جگہ میرا اپنا بچہ ہوتا تو میں اس کے بارے میں کس قدر کیئر کرتا، کس قدر فکر مند ہوتا۔ اس لیے تمام رشتہ دار اور وہ جو اس کے وارث ہیں، امیجیٹ وارث ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بالکل سیدھی بات کریں اور کوئی بل فریب والی بات نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کیس تمہیں لگتا ہے کہ اس یتیم بچے کے بارے میں مجھے کون پوچھے گا، اور یہ اندر گھر کی ہی تو بات ہے، اور پھر اندر کھاتے ہی تم اس کا مال کھا جاؤ یا اپنا نام لگوا لو، تو اللہ یاد رکھنا کہ تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، اور نہ ہی یہ کہ اس اپنے اچھے مال کو اس کے برے اپنے برے مال کو اس کے اچھے مال سے خلط ملط کر دو اور پھر جلدی سے اکٹھا کر کے تو اپنا اس کا اچھا مال لے لو، یہ بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر، یعنی 2 عورتیں اور 1 مرد۔ اگر مال کی تقسیم ہو رہی ہے تو پھر ایک عورت کا حصہ اور دو عورتوں کا حصہ 1 مرد کے برابر ہوگا۔ اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے جو وہ چھوڑ جائیں، اگر وہ ایک ہی عورت ہو تو اس کا آدھا حصہ ہوگا، اور میت کے والدین میں ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے جو وہ چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور اس کے وارث اس کی ماں ہی ہوگی اور اگر اس کی اولاد ہو، اور اس کے اگر تمہارے باپ یا تمہارے بھائی ان کو نہیں معلوم کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں نفع کے اعتبار سے کون زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو تم اس ترکے میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد ہو۔ اگر ان کی اولاد نہ ہو، یعنی اگر مرنے والی جو عورت ہے وہ بے اولاد ہوگی تو اس کے مال کا آدھا حصہ اس کے خامد کو ملے گا، اور اگر اس کی اولاد ہوگی تو اس کے مال کا 1/4 حصہ اس کے خامد کو ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو اس کے مال کا 1/4 حصہ اس کی بیوی کو ملے گا، اور اگر اس کی اولاد ہو تو اس کا 1/8 حصہ اس کی بیوی کو ملے گا، اور باقی مال اس میت مرنے والے کی تمام اولاد میں تقسیم ہوگا اس ریشو سے کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو سے آدھا ملے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی۔ تو اس میں دیکھیں تو اگر میں نے اس آیت کو جب دیکھا تو یہ تو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنی چاہیے، لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے تو تھوڑی سی بات صرف میں بتا دوں کہ ایک تو یہ سیڈ فیکٹ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی اور باقی علاقوں میں بھی عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، یہ کہہ کر کہ تمہاری شادی کر دی تھی۔ یہ قرآن اس چیز کا جواز پیش نہیں کرتا۔ یاد رکھے کہ وہ عورت جس کا باپ مر گیا ہے اگر وہ یتیم کے حکم میں جاتی ہے اور اگر اس کو اس کی جائز حق سے محروم کیا جاتا ہے تو آپ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے کہ شادی ہو جاتی ہے تو جو لڑکی ہے وہ بیچاری اپنے سسرال میں رہتی ہے اور اس کا سارا مال اس کی بہن بھائیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، لڑکے کے جو باہر سے پیسہ بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی بہن اولاد اور بیوی کی صورت میں، بیوی کے ہونے کی صورت میں اس مرد کے مال کے حقدار ہی نہیں ہے۔ مرد کے مال پہ انیشیل حق اس کی اولاد کا، اس کی بیوی کا ہے یا اس کے پیرنٹس کا ہے۔ اگر اس کی اولاد نہیں تو بہن بھائی اس میں حقدار ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے پاکستان میں بہت برے طریقے سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اکثر لوگ جو گھر سے جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو اس کے سارے مال پر اس کے ماں باپ بہن بھائی حقدار رکھتے ہیں، اور جو اس کے اصل حقدار یعنی اس کی بیوی بچے ہیں ان کو محروم کیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کے نوٹس میں کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کو بتائیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے مال میں اس کے بہن بھائی شریک نہیں تو زندگی میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرنے کے بعد اگر میت کی اولاد ہے تو اولاد اور اس کی بیوی وہ اس کے مال پہ حق رکھے گی یا اس کے ماں باپ، بس اس کے بہن بھائی اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ اگر وہ صلہ رحمی کرتے ہوئے کچھ دینا چاہے تو دے دے، اور یہ چیزیں ہمیں دین اسلام سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیٹی کا حق جائیداد میں اسی طرح ہے جیسے بیٹے کا ہے۔ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ اگر آپ نے بیٹی کی شادی کر دی ہے تو آپ نے اس کی جائیداد کا حق ختم ہو گیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں دیکھیں تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، یاد رکھنا جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کہ منی میٹرز کو، جائیداد کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کر دینے والا بندہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی حدوں سے باہر نکلے گا اور آگ میں داخل ہوگا، اور وہ اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس کے بعد
چونکہ یہ عورتوں کے نام کی صورت ہے اس لیے عورت سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا حق مہر کا بھی پڑھ لیا ہم نے، یہ بھی پڑھ لیا کہ دو سے، کیونکہ عورتوں سے جب کبھی ایک عورت کا خاوند مر جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر وقت اپنے خاوند کے ساتھ صرف وہ ازدواجی تعلقات ہی چاہیے. ایک عورت کے لیے خاوند ایک پروٹیکشن ہے سوسائٹی میں. ایک سرٹن ایج کے بعد اس کے بہن بھائی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اس کو چاہیے کہ کوئی بندے کوئی آدمی اس کو پروٹیکٹ کرے، اس کے گھر کے بلز دے، اس کو رینٹ دے، اور اس کی اولاد کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مردوں کو اس چیز کی ذمہ داری دی کہ اگر ایسی ایمرجنسی سچویشن ہے تو ایک عورت کو اپنی بیوی کے ساتھ بھی سپورٹ کرو. اس کے بعد کچھ ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے خاوند کے ہوتے ہوئے بھی بے وفائی کرتی ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ انیشیل حکم ہے کہ ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو. صرف اس ایک حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ایک بری عادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ گائیڈ کیا کہ عورتوں پر سختی کرو اگر وہ بے وفائی کرتی ہیں یا بد کرداری کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ ایسی تہمت لگا دے، اس پہ گواہیاں ہوں گی 4 مردوں کی، عورتوں کی بھی نہیں. 4 مرد گواہی دے کہ یہ عورت نے بد کرداری کی ہے، یہ 2 نمبری کر رہی ہے. پھر اس مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو تم نے اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے تو پھر سختی کرو اور اسے یہ فون شون سارا کچھ چھین لو، کیونکہ یہ عورت بد اخلاق ہے اور بد کردار ہے. اور وہ 2 مرد جو آپس میں بد فعلی کریں، یعنی فعل قوم لواطت کریں، جو کہ گے ہوتے ہیں، مردوں سے بد فعلی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی، حدیث میں آتا ہے ان دونوں کو مار دینے کا حکم ہے اگر انہوں نے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ دونوں اس چیز میں انوالو تھے. اور اگر نہیں پتا تو ان کو پھر ان کو تکلیف پہنچائے یہاں تک کہ وہ معافی کر لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی شرط بتائی ہے. توبہ کا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو جہالت میں، نادانی میں، ناسمجھی میں برا کام کرتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چل جائے کہ جو ہم نے غلط کیا تھا وہ قرآن اور شریعت کے خلاف تھا تو پھر جلد ہی توبہ بھی کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے. لیکن اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ڈھٹائی سے برائی کرتا رہے اور کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، اور جب وہ مرنے لگے تو کہے اب توبہ، تو اب اس کی کوئی توبہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب آپ نے کو توبہ کی شرط کا بھی پتہ چل گیا. آیت نمبر 19 پہ آ جائیے تو اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عورتوں کے زبردستی وارث یہ کہ عورت جیسا کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ عورتوں کو زبردستی نہ پڑھنے دیا جاتا ہے، نہ ان کی مرضی کی شادی کرنے دی جاتی ہے. کچھ علاقوں میں ان کو زبردستی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. اور نبی پاک کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو مر جاتا تھا اس کے جو اولیاء تھے، اس کے جو بیٹے یا اس کے جو کزنز یا اس کے جو بھائی ہوتے تھے، وہ عورتوں کو اس کی جائیداد کی چیزوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور نہ ان کو شادی کرنے دیتے تھے، نہ ان کو کہیں پہ جائیداد میں حصہ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت غلط بات ہے. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ عورتوں کو تم زیادتی کے ساتھ رکھو. صرف ایک وجہ ہے جس پر مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر سختی کر سکتا ہے، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ مبینہ طور پر، واضح طور پر بے حیائی کا ارتکاب کریں پھر ان پر سختی کرو. اور اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی اور برائی ہے، اس کو کھانا اچھا بنانا نہیں آتا، وہ گھر اچھا مینیج نہیں کر سکتی، اس کو کوئی اچھے طریقے سے اپنے ڈریس کوڈ کو مینٹین کرنا نہیں آتا، اس کی الماریاں گندی ہیں، واٹ ایور، اس کو پھر معروف طریقے سے سمجھاؤ اور اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ زندگی گزارو. عاشرون بالمعروف، اچھے طریقے سے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے. تو دیکھیں کہ انیشیلی سب گائیڈ لائنز مردوں کے لیے ہیں کہ عورتوں کو آپ نے کیسے رکھنا ہے. عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھیں، ان پہ خرچ کریں، ان کو کھانا دیں، ان کو گھر دیں، ان کو کپڑے دیں. تمہاری ذمہ داری ہے، عورت تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم اس کو ناپسند بھی کرو، دیکھو تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک چیز اس میں بری ہے تو 2 اچھی بھی ہوں گی، اس کو دیکھو، اس عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر پیدا کر دے. اور اگر تم ایک عورت کی جگہ پہ کوئی اور عورت تبدیل کرنا چاہتے ہو اور پہلی عورت کو تم نے تو فتن ایک خزانہ پکڑا رکھا ہو، اس میں سے 1 روپیہ بھی واپس مت لو. اتنی ذمہ داری، یہ
کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے بڑے پختہ قول و قرار کر چکے اور ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے، اس کے بعد تم اس سے وہ چیزیں واپس لیتے ہو؟ ایک وقت یاد کرو کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہوا ہے، اس لیے اب اگر وہ تمہاری زندگی سے جا رہی ہے تو جو تم نے اس کو تحفے دیے ہیں ان میں سے 1 روپیہ بھی واپس مت لو۔ یہ اللہ تعالیٰ مردوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہے عورت کے ساتھ رہتے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو ہارڈ ٹائم دینا ہے، اس کو ٹنگی ہوئی کیفیت میں نہیں رکھنا۔ ایک ہی صرف وجہ ہے جس کے بعد مرد عورت پر سختی کر سکتا ہے، اور کیا ہے کہ اگر وہ بد کردار ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو پرانے زمانے میں یعنی کہ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، خاوند مر گیا، اس کے بعد اس کی بیوی سے بیٹا شادی کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو بڑی بے حیائی کی بات ہے، وہ عورتیں جن سے باپ نے نکاح کیا ہے ان سے بیٹے نکاح نہیں کر سکتے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور آخری آیت سورۃ النساء کی، یہ بڑے دھیان سے پڑھیے گا، اس میں محرمات کا ذکر ہے۔ یہ محرمات وہ محرم رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ عورت نکاح نہیں کر سکتی، جن کے ساتھ مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ وہ محرم رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ حج عمرے پہ جا سکتے ہیں۔ یہ وہ محرم رشتے ہیں کہ جو آپ کے جن کے سامنے عورت اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ محرم رشتے ہیں جن سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ تو میں آپ کو سمپل کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ کو یاد رکھنا آسان ہو، کہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، مائیں اور ماؤں کی کیٹیگری کی سب عورتیں، یعنی اس میں آپ کی بیوی کی مائیں بھی آ جاتی ہیں، آپ کی شوہر کی مائیں، آپ کی بیوی کی مائیں بھی آ جاتی ہیں، ان سے یعنی کہ اپنی ساس سے داماد نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دادیاں، نانیاں، رضائی مائیں یعنی کہ وہ عورتیں جن کا کہ آپ نے دودھ پیا ہو، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہوتا۔ دودھ کب پیا ہو؟ دودھ پینے کی مدت میں پیا ہو، اور 5 دفعہ دودھ پیا ہو، کہ جس کے بعد دودھ اس طرح پیٹ بھر کے پیا ہو کہ اس کے بعد اسی دودھ کا اس بچے کو پاخانہ آئے، تو پھر وہ عورت اس کی ماں ہوگی، جس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں۔ اور رضائی رشتوں میں جس طرح اب وہ عورت اس کی ماں ہے، اسی طرح اس عورت کا خاوند اس کا باپ ہے، اس عورت کا بھائی اس کا ماموں ہے، اس عورت کی بہن اس کی خالہ ہے، یعنی کہ وہ سارے رشتے پھر اس کے ساتھ لے کر وہ چلیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ماؤں کی کیٹیگری کی ساری عورتیں، نانیاں، دادیاں، ساسیں، مائیں، رضائی مائیں، ان سے نکاح کوئی لڑکا نہیں کر سکتا، وہ ان کے محرم رشتوں میں جائیں گی۔ اور وہ عورتیں اپنے لیے حج عمرے کے لیے اس اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا سکتی ہیں، اپنے داماد کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ دوسری کیٹیگری بیٹیوں کی ہے۔ بیٹیاں، آپ کی اپنی سگی بیٹیاں، آپ کے بھائیوں کی بیٹیاں، آپ کی بہنوں کی بیٹیاں، اور اس کے بعد آپ کی بیویوں کی بیٹیاں، وہ سب آپ پر حرام ہیں، ان سے کوئی لڑکا شادی نہیں کر سکتا۔ اور وہ لڑکیاں ان کے اپنے زیب و زینت کے اس اپنے باپ کے سامنے اظہار کر سکتی ہیں، اپنے چاچو کے سامنے، اپنے ماموں کے سامنے، اپنے تایا ابو کے سامنے، کیونکہ یہ بھی جو ہے آپ کے بھائی کی بیٹیاں، آپ کی بہن کی بیٹیاں، اور آپ کی اپنی سگی بیٹیاں، آپ کی بیویوں کی بیٹیاں، اور آپ کی پھر جو اس طرح سے جو آپ کی بیوی کی جو پہلی بیٹیاں ہیں، وہ سب آپ کی بیٹیوں کی کیٹیگری میں جائیں گی اور آپ ان کے محرم رشتہ بن جائیں گے۔ اور اسی طرح چاچو اور ماموں اور آپ کے تایا ابو، یہ بھی آپ کے ان کی جو بھائی کی بیٹیاں ہیں وہ آپ کے محرم رشتوں میں جائیں گی، اور بیٹیاں اپنے اس کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ عمرے میں وہ ان کے محرم رشتے بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے بہنیں، آپ کی اپنی سگی بہنیں، آپ کی ماں کی بہنیں، آپ کے باپ کی بہنیں، یعنی کہ بہنوں کی کیٹیگری، حتیٰ کہ آپ کی بیوی کی بھی بہنیں، جب تک وہ بیوی آپ کے نکاح میں ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن جو بیوی کی بہنیں ہیں، صرف اس میں ایگزمپشن ہے کہ وہ آپ کے محرم نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ کہیں پہ سفر پہ نہیں جا سکتی، یعنی کہ بہنوئی اور سالی کا آپس میں محرم رشتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے رشتہ دار آپس میں محرم رشتوں میں جاتے ہیں، ان کے سامنے آپ اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ یہ بات میری پیارے معزز لسنرز، اگر آپ مدرز ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں، محرم رشتوں کی تمیز سکھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ رشتہ تمہارا محرم ہے، اس کے ساتھ تم بیٹھ سکتی ہو، اس کے ساتھ تم بالکل ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہو، اس کے ساتھ تم ٹریول کر سکتی ہو، اس کے ساتھ تم اپنے سر سے دوپٹہ اتار سکتی ہو، لیکن اس کے علاوہ تمہارا کزن، تمہارے کوئی بھی اور رشتہ دار، ان کے سامنے تم نے اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا، خاص طور پر عورت کی زینت اس کے سر کے بال ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں تو یہ چیزیں آپ اپنی بچیوں کو سمجھائیں
کہ یہ نامحرم رشتے ہیں بیٹا، اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ نامحرم رشتہ ہے بیٹا، اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ یہ تمہاری کزن، یہ تمہارا محرم رشتہ نہیں ہے، یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہارا محرم رشتہ ہے۔ تو یہ باتیں قرآن نے ہمیں سمجھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو بیٹیوں کی کیٹیگری میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، اور وہ ہیں آپ کی بہوئیں، وہ بھی آپ کے محرم رشتوں میں جاتی ہیں۔ اور وہ بہوئیں کون سی؟ وہ ان بیٹوں کی بیویاں جو کہ آپ کے سگے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری کیٹیگریز بتا دیں، یہ ایک چھوٹی سی لسٹ دے دی۔ اس کے باہر عورتوں کو بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ اس دائرے سے باہر وہ کسی سے فرینک نہیں ہوں گی، کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار نہیں کریں گی، کسی کو بیبی جانو کہہ کے نہیں بلائیں گی، کسی کے ساتھ دوستیاں نہیں کریں گی، ان کو ریزرو رہنا سکھائیے۔ یہ قرآن کا اخلاق ہے جو عورت کو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ اور یہ جو ہم اپنے انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، یہ ہم اپنے یہاں پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، یہ جو تربیت ہم اپنے بچوں کی قرآن سے نہیں کریں گے تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے چوتھے پارے کا یہ دورہ آج مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا، عمل کرنا ہماری زندگیوں میں آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زندگیاں تبدیل کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو ہماری زندگیوں میں شامل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آج کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔